السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ میں امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم پڑھ رہے ہیں ناول اناڑی کی ایک اور نیو ایپیسوڈ۔ برسوں بعد میرے دل کے ویرانے کو فریال نے آباد کیا اور رفاقت کے ایک لمبے سفر میں اس نے میرا ساتھ بھی دیا۔ حالانکہ اس سفر میں ایک بار چاہت کے سیدھے بے خطر اور اجالوں سے بھرے راستے سے وہ شو بزنس کی دنیا کے شہرت، عزت اور دولت کے راستے پر بھٹک گئی تھی، مگر اس راہ پر بدنامی کے کانٹے تھے۔ ہوس پرستی کے جنگل میں بھوکے بھیڑیے گھومتے تھے اور قیمت صرف حسن و شباب کی تھی۔ بلاخر جیت میری محبت کی ہوئی، لیکن اب جا کے یہ معلوم ہوا کہ اس کی واپسی بھی بے سبب نہ تھی۔ اچانک میرے نام کروڑوں کی لاٹری نکل آئی تھی۔ قسمت نے مجھے غریبی کے فرش سے اٹھا کے دولت بندی کے عرش پر پہنچا دیا تو فریال نے ایک ٹکٹ میں دو مزے لینے کی حکمت عملی اختیار کی۔ وہ مجھ سے محبت بھی کر سکتی تھی اور مجھے شو بزنس کی گلیمرس لائف میں بھی لا سکتی تھی۔ وہ صرف محبت پر قناعت نہیں کر سکتی تھی، جس میں اس کا رول بالآخر میری بیوی اور میرے بچوں کی ماں تک محدود ہو کر رہ جائے۔ وہ چراغ خانہ بھی بننا چاہتی تھی اور شمع محفل بھی۔ جب اسے اندازہ ہوا کہ یہ ممکن نہ ہوگا تو اس نے بڑی آسانی سے محبت کو چھوڑ دیا۔ شہرت کی دنیا میں واپس چلی گئی۔ دولت اور عزت تو اسے میرا ساتھ دے کر بھی ملتی، مگر وہ گلیمر، روشنیوں کی چکا چوند اور پرستاروں کے ہجوم صد بتائی میں کہاں ملتے۔ تیسری عورت نورجہاں تھی، جو بظاہر مجھ سے محبت کے سوا کسی چیز کی طلبگار نہ تھی۔ اس نے اپنا آپ مجھے سونپ دیا اور بدلے میں مجھ سے محبت تک نہ مانگی۔ اپنی زندگی داؤ پر لگا دی اور احسان کی بات کبھی نہ کی۔ اپنی بے غرضی کی ادا سے اس نے مجھے محبت سے جیت لیا، حالانکہ اس کی اصل طاقت وہ حسن بے مثال اور شباب لاجواب تھا، جس کے سامنے کوئی عابد و زاہد بھی پارسائی کے عہد پر قائم نہ رہ سکتا۔ آج معلوم ہوا کہ اس کی ساری مہربانیاں بھی بے سبب نہ تھیں۔ وہ محبت نہ تھی، ایک سازش تھی جس میں وہ کامیاب نظر آتی تھی۔ اس نے اپنی سب سے بڑی حریف فریال کو اس کی کمزوری کے ہتھیار سے شکار کیا اور مجھے ایسے جیت لیا جیسے فتح اس کا حق تھی۔ راجا نے اس کی سازش کا سارا کھیل سمجھ لیا تھا اور مجھے سمجھا دیا تھا۔ چوتھی عائشہ تھی۔ میرے لیے اس نے غیر مشروط طور پر سب کچھ چھوڑنا قبول کر لیا تھا، اپنا گھر، اپنا دھن اور اپنا ملک بھی، اور ملک کے ساتھ ساتھ اپنا مذہب۔ وہ ایلیشیا سے عائشہ بن گئی تھی۔ لندن چھوڑ کے میرے ساتھ بتائی آنے پر اتنی بضد تھی کہ مجھ سے پہلے پاکستان کا ویزا اور ٹکٹ حاصل کر چکی تھی، جس کا باپ لارڈ ارنسٹ سیاسی اثر رسوخ رکھنے والا کروڑ پتی تھا۔ لندن چھوڑ کے میرے ساتھ بتائی آنے پر اتنی بضد تھی کہ مجھ سے پہلے پاکستان کا ویزا اور ٹکٹ حاصل کر چکی تھی، اس کا باپ لارڈ ارنسٹ سیاسی اثر رسوخ رکھنے والا کروڑ پتی تھا۔ میں اسی کی فرم میں ملازم تھا، لیکن میں سمجھتا تھا کہ عائشہ پر نو امیدی کے جذبات کی یلغار ہے۔ ایک عالی نسب دولت مند انگریز لڑکی پاکستان جیسے پسماندہ ملک میں معاشرتی پابندیوں کے ساتھ گھر کی چار دیواری میں کیسے زندہ رہ سکتی تھی؟ میں نے اسے بڑی بے رخی سے ٹھکرا دیا۔ آج مجھے احساس تھا کہ محبت میں ایک وہی بے غرض تھی۔ نورجہاں کا راز اب راز نہ رہا تھا، یہ اوپن سیکرٹ تھا جس پر بات کوئی نہ کرتا تھا، بالخصوص میرے سامنے میرا دل رکھنے کے لیے، مجھے مزید آزاد نہ کرنے کے لیے۔ لیکن ان کی نظروں میں پوشیدہ سوال عیاں تھا کہ اب تم کیا کرو گے نواب رفیق احمد شرازی؟ ایک طرف تمہارے لیے وہ مسائل ہیں جن کو سیاسی کہا جاتا ہے، انتظامی مسائل الگ ہیں، ان کے ساتھ تمہارے جذباتی مسائل ایک طوفان کھڑا کر سکتے ہیں۔ تم کہاں کس محاذ پر لڑو گے؟ جذبات سے نہیں، عقل سے سوچو گے تو صحیح فیصلہ کر سکو گے۔ غنی نے ایک نیا سیکیورٹی پلان ترتیب دیا تھا۔ اس نے میرے ساتھ شیر خان کو اہم ذمہ داریوں میں شریک کر لیا تھا، اور حویلی کے اندر باہر آنے جانے کے راستوں پر حفاظتی فورس بڑھا دی تھی۔ اس نے 9 ڈرائیور ملازم رکھے تھے اور کوئی 1 درجن گارڈ۔ میں نے اس سے کہہ دیا تھا کہ ان تمام معاملات میں مجھ سے اجازت لینے کی ضرورت نہیں، وہ راجا کو بتا دے۔ یہ سب مجھے پسند نہیں تھا، لیکن ضروری تھا۔ شام کو شہناز نے میرے سامنے ایک تجویز رکھی۔ ہاسپٹل کو حویلی سے نکال کے اس عمارت میں منتقل کر دیا جائے جو پہلے سائنس ریسرچ سینٹر کے نام سے مشہور تھی۔ میں نے کہا حویلی کے اندر جگہ کم پڑ رہی ہے، یہ بات نہیں ہے۔ غنی کا خیال ہے کہ اس وقت بھی علاج کے لیے 100 کے قریب مریض آتے ہیں۔ ان کا تعلق 10 میل کے دائرے میں پھیلے ہوئے 15-20 دیہات سے ہوتا ہے۔ استعداد میں بتدریج اضافہ ہو رہا ہے۔ ان کی اکثریت ناآشنا لوگوں پر مشتمل ہے، آگے چل کے اس میں مزید اضافہ ہوگا، مگر بیماریوں میں شامل ہو کے رانا کا بھیجا ہوا تقریب کار اور بھی اگر اندر آ گیا تو اپنا کام کر جائے گا۔ سب کو چیک کرنا آسان نہیں۔ میں نے غور کرتے ہوئے کہا، غنی کو سیکیورٹی کی بہت فکر ہے۔ کیوں نہ ہو، رانا کی دشمنی اب کھل کر سامنے آ رہی ہے۔ ایک بندہ یہاں بم رکھنے آیا تھا تو اللہ نے اس کے دل میں نیکی ڈالی اور اس نے ارتکاب سے پہلے اعتراف جرم کر لیا، ورنہ پتہ نہیں کیا ہوتا۔ پھر عید کی نماز میں تم پر خنجر سے حملہ کرنے والا پکڑا گیا، اس مصیبت سے خدا نے بچایا تو اس کا باپ پہنچ گیا اور بیٹے کو خود مار کے الزام ہم پر لگانے کی کوشش کی۔ رابعہ نے یاد دلایا، نماز عید کے اجتماع پر پاگل کتے چھوڑ دینے کا شیطانی منصوبہ بھی غنی نے ناکام بنا دیا تھا۔ میں نے کہا ہاسپٹل کو شفٹ کرنے سے خطرہ کم ہوتا ہے تو مجھے کیا اعتراض ہو سکتا ہے؟ اسکول تو اندر ہی رہے گا، جو اسکول میں آتے ہیں ان میں اکثریت بچوں کی ہے۔ رابعہ نے مجھے مطلع کیا اس وقت ابتدائی جماعت میں 30 لڑکی ہیں، 5 سے 10 سال کی، 44 لڑکے ہیں 15 سال تک کے۔ زیادہ عمر کی خواتین صرف 7 ہیں، 40 سے 50 سال کی۔ انہیں پڑھنے کا شوق ہے لیکن ان پر گھر کی ذمہ داریاں ہیں۔
وہ ریگولر نہیں ہیں۔ 11 سال سے اوپر کی لڑکیوں کو ہم نے انہی کے ساتھ رکھا ہے، ان کی تعداد 17 ہیں۔ عام طور پر یہاں تو 15 سال کی لڑکیاں بیاہ دی جاتی ہیں، زیادہ عمر کے مرد بھی کم ہیں۔ دن کے وقت جو جوان کھیتوں میں کام کرتے ہیں، لڑکے آوارہ گردی میں زیادہ دلچسپی رکھتے ہیں۔ پڑھنے کا شوق رکھنے والے 6 بڈھے ہیں۔ 40 سال سے زائد عمر کے جوان لڑکے یا مرد صرف 9 ہیں۔ کیا اتنے عرصے میں یہ تعداد کم نہیں ہے؟ میں نے پوچھا۔ یقیناً یہ صورتحال حوصلہ افزا نہیں، لیکن ہم تعلیم کا شوق پیدا کرنے کے لیے بہت سے پلان بنا رکھے ہیں۔ کچھ لالچ دینے کے لیے انعامی اسکیم کا اعلان کریں گے، خصوصاً لڑکوں کے لیے۔ ہر حاضری پر 10 روپے، غیر حاضری کا جرمانہ 5 روپے۔ عورتوں کو گفٹ دے گئے ہیں، جس کی حاضریاں سب سے زیادہ ہوں گی اسے ریشمی سوٹ، دوسرے نمبر پر جیولری سیٹ، چوڑیاں بندے وغیرہ، تیسری کے لیے میک اپ کا سامان، لپسٹک، نیل پالش اور پاؤڈرز وغیرہ۔ امید ہے کہ اس سے تعداد بڑھے گی اور حاضری بھی، لالا بھابھی نے بتایا۔ میں نے کہا میں سمجھتا ہوں اس میں اضافہ کیا جائے۔ رابعہ نے کہا وہ ہم بعد میں کریں گے، پہلے اس کا اثر دیکھ لیں۔ راجہ نے ایک اچھا سوال اٹھایا، آپ لوگوں کا نصاب تعلیم کیا ہے؟ کتابیں کس کورس کی ہیں؟ رابعہ نے وضاحت کی، ابھی ہم کوئی کتاب نہیں پڑھا رہے ہیں، پہلے ہم اردو لکھنا پڑھنا سکھائیں گے۔ سب کی کاپیاں ہمارے پاس رہتی ہیں، پینسل بھی کلاس میں فراہم کی جاتی ہے، یہاں وہ لکھنے کے ساتھ پڑھنے کی مشق کرتے ہیں۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ کس کی پروگرس بہتر ہے۔ 6 مہینے بعد ہم انہیں الگ کریں گے، جو روانی سے پڑھنے اور لکھنے کے قابل ہو جائیں گے ان کے لیے حساب کی کلاس شروع ہو جائے گی۔ راجہ نے کہا انگریزی کیوں نہیں؟ یہاں انگریزی کی ضرورت کسی کو نہیں، پھر بھی ہم دیکھیں گے کہ کون سا پھر بعد میں جمع تفریق کر سکتا ہے اور اردو میں اتنی استعداد پیدا کر چکا ہے، اخبار پڑھ سکے، خط لکھ سکے، اسے انگریزی پڑھنے کا شوق ہوگا تو پڑھا دیں گے۔ ہم کسی قومی سلیبس کے مطابق نہیں چل رہے، لوگوں کے ضرورت کے مطابق تعلیم دے رہے ہیں جو یہاں ان کے کام آئے۔ میں نے کہا اوکے، مسئلہ تھا ہاسپٹل کو باہر شفٹ کرنے کا۔ ہاں، اسکول میں پڑھنے والے ایک طرح سے رجسٹرڈ ہیں، روز وہی ہوتے ہیں، کوئی نیا آ جائے تو اس کے قواعد معلوم کر لیے جاتے ہیں، بیشتر تو 1 میل کے دائرے میں رہتے ہیں، زیادہ دور پڑھنے کوئی نہیں آئے گا، لیکن مریض دور دور سے آتے ہیں۔ ڈاکٹر شہناز نے کہا انہیں حویلی میں نہ آنے دیا جائے تو بہتر ہے۔ میں نے کہا تم جیسے چاہو کرو، میرے ذہن میں اور کچھ بھی ہے۔ میں اس بیرک کے ایک حصے میں داخلے کے لیے وارڈ بناؤں گی، ایک بچوں کا، دوسرا عورتوں کا، باقی حصے میں کمرے بن جائیں گے، ایک ویٹنگ روم، ایک ڈسپینسری، ایک معائنہ کا کمرہ۔ میں نے آرڈر دے دیا ہے، شاید مہینے بھر میں ایکس رے مشین آ جائے گی، ایک کمرہ اس کے لیے ہوگا، ایک میں لیبارٹری۔ بیرک کے اندر بہت جگہ ہے اور باہر بھی، تمہیں کافی کام کرانا پڑے گا۔ میں نے کہا صرف دیواریں اٹھانی ہیں، غنی کا کہنا ہے کہ 1 مہینے میں سب ہو جائے گا۔ راجہ نے کہا اچھا ہوگا اگر ہم اسکول بھی حویلی سے باہر لے جاتے، اندر والے رہائشی حصے میں کسی کا آنا جانا ہی نہ ہوگا، سوائے ان کے جو حویلی میں رہتے ہیں۔ میں نے کہا یہ کیوں نہیں ہو سکتا؟ آخر اس کے لیے پوری عمارت کھڑی کرنی پڑے گی۔ رابعہ بولی پوری عمارت کیا، 4-6 کمرے ہوں گے ابھی، میرا تو مشورہ ہے کہ ساتھ ہی یہ کام بھی شروع کرا دو۔ میں نے کہا، راجہ نے میری تائید کی، یہ ٹھیک ہے، ہاسپٹل بھی باہر اور اسکول بھی۔ میں نے کہا حویلی صرف رہائشی مقاصد کے لیے ہوگی تو ہماری پرائیویسی میں کوئی ڈسٹرب نہیں ہوگا، اس کے علاوہ حویلی میں جگہ محدود ہے، ہم آنے والے وقت کی ضروریات کو بھی مد نظر رکھنا چاہتے ہیں۔ راجہ بولا ہاں، یہ اسکول ایک دن کالج بنے گا، پھر ایک یونیورسٹی، ہاسپٹل کے شعبے بنیں گے، خواب دیکھنے میں کیا حرج ہے؟ میں نے کہا راجہ صاحب خوابی تعبیر پاتے ہیں، جو خواب نہ رکھتا ہو وہ انسان کیسے ہو سکتا ہے؟ شہراز نے کہا سربدہ ترقیاتی پروگرام بھی ایک خواب ہے ہم سب کا۔ ایک ٹیلی فون کال نے مجھے انتظامی نوعیت کی اس میٹنگ سے اٹھنے پر مجبور کر دیا۔ میں نے موبائل فون کے اسکرین پر شہزاد کا نمبر دیکھا اور باہر آ گیا۔ جی وکیل صاحب، کوئی تازہ خبر؟ خبر تو آپ کی طرف سے آتی ہے، کیا ہوا اس قاتل کے قتل والے کیس کا؟ وہ بولا۔ میں نے کہا وہ معاملہ 3 لاکھ میں نمٹ گیا، فضلو کے باپ کی کوشش ناکام ہو گئی، قتل اس نے کیا تھا، الزام بھی اسی سے قبول کرنا پڑا، تھانے دار لال خان کو زمین کے ایک ٹکڑے کی ضرورت تھی، تو اسے مل جائے گا۔ رانا کی یہ سازش پہ ناکام ہو گئی، میں نے اس کی ضمانت منسوخ کرانے کے خلاف ہائی کورٹ میں دائر کی جانے والی پٹیشن تیار کر لی ہے۔ پھر انتظار کیسا؟ پٹیشن فائل کر دو، آپ کے دستخط ضروری ہیں، اس کے علاوہ آپ کی طرف سے پیش ہوں گے ماجد خان، میں ان کی معاونت کروں گا، وہ 20 لاکھ لیں گے، وکالت نامہ آپ کو سائن کرنا ہے۔ میں نے کہا کل میں سارے کام نپٹا دوں گا، تم کیا سمجھتے ہو رانا کی ضمانت منسوخ ہو جائے گی؟ اسے ضمانت پر رہا نہیں کیا جا سکتا، ایڈیشنل سیشن جج کے پاس اس کا کوئی قانونی اختیار نہیں تھا۔ قانون کی بات مت کرو شہزادے، اس ملک میں قانون صرف غریب کے لیے ہے۔ میں نے کہا آپ کیوں مایوس ہوتے ہیں؟ اب خدا نخواستہ غریب تو نہیں ہیں نواب صاحب، شہزاد بولا۔ میں نے کہا اس لیے تو مقابلے پر ڈٹا ہوا ہوں، میں نے طے کر لیا تھا کہ صبح ہائی کورٹ میں دائر کی جانے والی پٹیشن پر سائن کرنے اور ماجد خان کو وکالت نامہ دینے کے لیے راول پنڈی جاؤں گا، تو نور جہاں سے بھی 2 ٹوک بات کر لوں گا، اس سے میری سپورٹ چاہیے، میری بات ماننی ہوگی، جواب سے اس کے عزائم معلوم ہو جائیں گے۔ رات کے کھانے سے فارغ ہو کے میں راجہ کے ساتھ باغ میں چہل قدمی کرتا رہا، آسمان پر 12ویں-13ویں تاریخ کا چاند چمک رہا تھا، اسے ہر طرف مدھم سا اجالا پھیل گیا۔ ہم اپنے حریف رانا کی طرف سے مستقبل میں کی جانے والی شر انگیزی کے امکانات پر غور کر رہے تھے، ہم معاملات اختلاف سے بڑھ کر کھلی دشمنی تک آ گئے تھے۔ اچانک رات کے سکوت کو فائرنگ کی آواز نے منتشر کر دیا، پہلے 2 فائر ہوئے، پھر وقفے وقفے سے فائرنگ ہونے لگی، ایسا لگتا تھا کہ 2 فریق ایک دوسرے کے خلاف نبرد آزما ہیں۔ آواز بھی دور سے آ رہی تھی، ان کی سمت وہی تھی جہاں صد بدائی کی حدود پہ جنگل پھیلا ہوا تھا۔ اس کے بعد
دریا کنہار ایک قدرتی سرحد بن گیا تھا۔ دریا سے پار بھی ایسا ہی جنگل تھا، لیکن وہ رانا نگر کی حدود میں تھا۔ دریا کا پاٹا ایک موڑ کے بعد کافی پھیل گیا تھا۔ برسات کے موسم طغیانی آنے سے پاکی کناروں تک ضرور پہنچ جاتا تھا، ورنہ عام دنوں میں پانی کا تیز دھارا بل کھاتا، چھوٹی چھوٹی جھیلوں کو بھرتا اور کہیں دو شاخوں میں بٹ کے پھر ایک ہوتا چلا جاتا تھا۔ دریا کے خشک حصے میں چھوٹے بڑے گول کچے پتھر چکنی مٹی پر بچھے نظر آتے تھے۔ فائرنگ پر میرے قدم رک گئے۔ راجہ، یہ کیا ہے؟ راجہ نے کچھ دیر بعد جواب دیا، مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ ہماری حدود میں لڑائی ہو رہی ہے۔ لڑائی کس کے درمیان؟ کیا رانا صاحب کی فوج نے حملہ کر دیا ہے سد بدائی کو ختم کرنے کے لیے؟ راجہ نے تشویش سے کہا، یہ ڈاکو بھی ہو سکتے ہیں جن کا مقابلہ پولیس سے ہو۔ اب مجھے بھی فکر لاحق ہو گئی ہے۔ اس علاقے پر صرف شامی بادشاہ کی حکومت ہے اور DIG صاحب پہلے ہی بتا چکے ہیں کہ آج کل اس کا گروہ پریشانی کا سبب بنا ہوا ہے۔ سوال یہ ہے کہ غنی کہاں ہے؟ راجہ نے کہا۔ فائرنگ اب بند ہو گئی تھی۔ میں نے غنی کے بارے میں معلوم کیا تو اس کی لائق فائق بیوی نے مجھے انگریزی میں مطلع کیا کہ انسائڈ ناٹ ایوننگ فرام آؤٹ، جس کا مطلب تھا کہ وہ اندر نہیں اور شام سے باہر ہی ہے۔ خواتین ٹی وی کے سامنے بیٹھ کے ہاسپٹل اور اسکول کی توسیع کے پروگرام کی تفصیلات طے کر رہی تھی۔ فائرنگ کی آواز نے ہمیں بھی متوجہ کیا، مگر راجہ نے سرسری انداز میں کہا کہ ہو گئی ہوگی کوئی شادی۔ انہوں نے آتش بازی کا فائرنگ کے فرق پر زیادہ توجہ نہیں دی اور پھر اپنی توجہ ٹی وی پر مرکوز کر دی، جس میں اسٹار پلس کے کسی ڈرامے کا شادی والا سین چل رہا تھا۔ میں نے گیٹ پر جا کے گارڈ سے معلوم کیا کہ اسے بھی صرف اتنا پتہ تھا کہ غنی اپنے ساتھ 4 بندے لے کر مغرب کے بعد گاڑی میں کہیں گیا تھا۔ شیر خان کو معلوم ہوگا۔ میں نے شیر خان کو تلاش کیا کہ حویلی کے نچلے حصے میں اب ہاسپٹل اور اسکول کے علاوہ مہمان خانہ بھی تھا۔ مہمان خانے کے بھی 2 حصے تھے۔ ایک ہال ڈائننگ روم کہلاتا تھا، اس کے پیچھے 2 کمرے ان مہمانوں کے لیے خواب کا بنا دیے گئے تھے جو کبھی حویلی میں قیام پذیر ہوں۔ ابھی تک ان کے استعمال کی ضرورت پیش نہیں آئی تھی۔ پھر بالکل آخری حصے میں 2 کمرے تھے، ان میں ایک شیر خان کے تصرف میں تھا۔ شیر خان کی فیملی ایک بیوی اور 2 بچوں پر مشتمل تھی۔ وہ سب پشاور اور نوشہرہ کے درمیان کسی گاؤں میں رہتے تھے۔ شیر خان کے والدین نہیں تھے، بھائی 4 تھے جو تلاش روزگار میں کراچی چلے گئے تھے، وہ وہیں آباد ہو گئے تھے۔ صرف ایک چھوٹا بھائی بے روزگار تھا اور وہ شیر خان کی فیملی میں ہی رہتا تھا۔ شیر خان ہفتہ 10 دن میں گھر کا چکر لگا لیتا تھا۔ وہ انتہائی فرشناس آدمی تھا اور ایک رات سے زیادہ کبھی باہر نہیں رہتا تھا۔ سر، آپ مجھے دیکھ کے شیر خان اٹھ کھڑا ہوا۔ سر، آپ مجھے بلاتے؟ میں نے کہا، شیر خان، غنی تمہیں کچھ بتا کے گیا تھا، اس نے بولا تھا کہ کسی کو بتانا نہیں، کوئی پکی بات نہیں تھی، اسے اطلاع ملی تھی کچھ لوگ آج رات شرارت کریں گے۔ میں نے کہا، شرارت؟ کیسی شرارت؟ جنگل میں آگ لگانے کی۔ شیر خان نے کہا۔ میں نے برہمی سے کہا، تمہیں اسے شرارت کہتے ہو؟ تقریب کاری، اور غنی بیوقوف صرف 4 آدمی لے کر گیا ہے، اسے چاہیے تھا کہ مجھے بتاتا، ہم پولیس فورس بلاتے سب کو پکڑ لیتے۔ شیر خان نے کہا، سوری سر۔ میں نے کہا، چھوڑو سوری کو، میرے ساتھ چلو۔ ہم تو محافظوں کے ساتھ نکلے، مگر تھوڑی دور ہی گئے تھے کہ سامنے سے غنی کی جیپ نمودار ہوئی۔ اس کی ہیڈ لائٹس آف تھیں۔ جیپ سامنے آ کے رکی تو مجھے دیکھ کے غنی کچھ گھبرایا۔ میں نے کہا، غنی کہاں سے آ رہے ہو؟ یہ فائرنگ کیسی تھی؟ غنی نے کہا، کچھ نہیں سر، میں راؤنڈ لگانے گیا تھا۔ میں نے کہا، جھوٹ مت بولو، شیر خان نے بتایا ہے کہ تمہیں جنگل میں آگ لگانے کی اطلاع ملی تھی۔ غنی نے شیر خان کی طرف سے کہا، جی سر، کوئی پکی بات نہیں تھی، اس لیے میں نے آپ کو بتانا ضروری نہیں سمجھا۔ پھر یہ فائرنگ کی ہوئی، کس نے کی؟ غنی نے کہا، فائرنگ ہم نے نہیں کی سر، میں نے دریا کے اس طرف 8 بندے لگا دیے تھے، کسی کو دریا پار کرتا دیکھے تو ہوائی فائرنگ کریں، اس طرح تو شرپسند بھاگ جائیں گے، وہ مقابلہ کرے تو ان کے ساتھ کوئی رعایت نہ کی جائے، لیکن اس کی نوبت ہی نہیں آئی سر، فائرنگ ادھر ہی ہوتی رہی، دریا پار کے جنگل میں معلوم نہیں کس کے درمیان۔ میں نے کہا، وہ معلوم ہو جائے گا، لیکن غنی، آگ لگانے کی سازش کیا رانا کر رہا ہے اور کون ہے آپ کا دشمن سر؟ میں نے کہا، جنگل تو ہر طرف بہت دور تک پھیلا ہوا ہے، تم کہاں کہاں ان کا راستہ روکو گے؟ غنی نے مجھے سمجھایا، سر یہی ایک جگہ ہے جہاں سے وہ آگ لگا کے فوراً واپس جا سکتے ہیں، یہاں ان کی ہماری زمین کے درمیان صرف دریا کی چوڑائی ہے، یہاں وہ گھوڑوں پر سوار ہو کے آئیں تو دریا سے 5 منٹ میں گزر سکتے ہیں، اگر آج وہ کوشش کرتے تو صبح ان کی لاشیں دریا میں پڑی ملتی۔ غنی، میں خون ریزی نہیں چاہتا۔ میں نے کہا، سر آپ اطمینان رکھیں، میں ابھی براہ راست تصادم کو روکنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ جب مجھے یہ اطلاع ملی کہ رانا کا منشی بہرام جنگل میں آگ لگانے کی سازش کر رہا ہے تو میں نے پہلا کام یہ کیا کہ رانا نگر کی طرف اپنے بندے پھیلا دیے۔ آج دن میں 20 آدمی اس طرف گشت کر رہے تھے، سب کے پاس اسلحہ تھا، مجھے پتا تھا کہ بہرام کے جاسوس ہمارا بندوبست دیکھ لیں گے، اسے معلوم ہو جائے گا کہ ہم تیار ہیں اور کسی نے ہمیں بے خبر سمجھنے کی غلطی کی تو لاشیں گریں گی۔ پھر میں نے کچھ باتیں لوگوں کے ذریعے پھیلائیں، ایک یہ کہ ہم نے 100 بندے جنگل میں لگا دیے ہیں اور ان سب کے پاس کلاشنکوفیں ہیں، اندھیرے میں دیکھنے والی دوربینوں کے علاوہ ان کے پاس دستی بم ہیں، اور تم کیا سمجھتے ہو اس سے وہ ڈر گئے ہوں گے؟ آخر ان کے بھی جاسوس ہوں گے، پروپیگنڈا ضروری ہوتا ہے سر، اس کا اثر بھی ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ رانا سے زیادہ تو اس کا منشی بہرام حرامی پن کر رہا ہے، آپ پر خنجر سے قاتلانہ حملہ کرنے والے فضلو کو اسی نے بھیجا تھا، فضلو کی بیوی بہرام کے پاس ہے، اس نے فضلو سے کہا تھا کہ یہ کام کرو تو بیوی تمہیں مل جائے گی، فضلو پکڑا گیا تو بہرام اس کے پاس گیا، اسے پٹی پڑھائی تھی کہ وہ بیٹے سے ملنے جائے اور اسے حویلی میں ہی مار ڈالے تو رانا صاحب کی طرف سے اس کو 2 لاکھ روپے انعام نہیں دیے جائیں گے۔ کیا رانا نے ایسا نہیں کیا تھا؟ نہیں سر،
فضلو کے باپ کو کچھ بھی نہیں ملا۔ فضلو کی ماں گئی تھی رانا صاحب کے پاس روتی دھوتی، بہرام نے رانا صاحب سے ملنے نہیں دیا، اب وہ فضلو کے باپ کو بھی مروا دے گا۔ تمہیں یہ خبریں کہاں سے مل جاتی ہیں؟ غنی مسکرانے لگا۔ میں نے آپ کو بتایا تھا جناب، میرا ایک ذریعہ ہے رانا محل کے اندر، اسے ہر بات معلوم ہوتی ہے۔ رانا کو معلوم ہونا چاہیے کہ اسے خود اس کے خیر خواہ کتنا نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ میں نے اس کا بھی انتظام کر لیا ہے سر۔ رانا کو بہرام کی بدمعاشی کی رپورٹ مل جائے گی، لیکن بہرام انکار کرے گا اور رانا کو اس پر اتنا بھروسہ ہے کہ کچھ ہوگا نہیں۔ میری دھمکی بہرام پر اثر کرے گی کہ بیٹا تم لگاؤ آگ جنگل میں، تمہارے رانا محل کو جلا کے راکھ نہ کیا تو میرا بھی نام غنی نہیں۔ صرف دھمکی کافی نہیں غنی، میں نے حفاظتی انتظام بھی کیا ہے سر۔ جنگل کے درمیان 100 فٹ کی جگہ صاف کرنے کا کام کل سے شروع ہو جائے گا۔ پورے جنگل کو 8-10 حصوں میں الگ الگ کر دیا جائے گا۔ آگ خدا نخواستہ لگی تو ایک حصے کو جلائے گی، دوسرے حصے تک نہیں پھیلے گی۔ حویلی تک پہنچنے تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، آپ مطمئن رہیے۔ میں نے کہا آئی ایم سوری غنی، تمہارے ہوتے مجھے فکر کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ تمہاری نظر ہر طرف ہے۔ وہ بولا پھر بھی سر ایک گزارش ہے۔ میں نے کہا بولو۔ اس میں خرچہ کافی ہوگا، لیکن ہمیں سچ بتائی کہ گرد حفاظتی دیوار بنانی چاہیے، اس کے اوپر خاردار تار بھی ہو، پھر 100 گز کے بعد چوکی، اس پر سرچ لائٹس اور ایک پہرے دار۔ میں نے اس کی پیٹ ٹھونکی۔ تم خرچ کی فکر نہ کرو، حفاظتی انتظامات پرفیکٹ ہونے چاہیے۔ اب چلو۔ میں واپس حویلی میں پہنچا تو راجہ بڑے اضطراب کے عالم میں برآمدے میں ٹہل رہا تھا۔ کیا ہوا؟ شامی بادشاہ ملا؟ میں نے حیرانی سے کہا کیا میں شامی بادشاہ سے ملنے گیا تھا؟ اس نے کہا ابھی ڈی آئی جی عبداللہ جان نے کال کیا تھا۔ میں نے کہا میں تو اپنا موبائل فون گھر چھوڑ گیا تھا، مجھ سے بات ہوئی تھی۔ اس نے کہا کہ شامی بادشاہ کے گروہ کی اس علاقے میں موجودگی کا پتہ چلا ہے اور اطلاع یہ بھی ہے کہ وہ رانا نگر کے علاقے میں واردات کریں گے۔ میں نے اسے بتا دیا کہ ابھی کچھ فائرنگ ہو رہی تھی، نواب رفیق معلومات حاصل کرنے ادھر ہی گئے ہیں۔ میں نے تشویش سے کہا اس کا مطلب ہے شامی بادشاہ نے رانا نگر میں کارروائی کی ہے، تو عبداللہ جان سے بات کر لے۔ میں نے نمبر ملایا تو عبداللہ جان کی آواز آئی۔ نواب رفیق کیا پتہ چلا؟ اچھی خبر ہے یہاں؟ میں نے کہا آئی ایم سوری، آپ کے لیے میرے پاس کوئی خبر نہیں، نہ اچھی نہ بری۔ آپ نے کچھ تو دیکھا ہوگا۔ فائرنگ کہاں ہو رہی تھی؟ میں نے کہا فائرنگ ضرور ہوئی تھی لیکن زیادہ نہیں، اور وہ میرے علاقے میں نہیں ہوئی، رانا کے علاقے میں تھی۔ اس کا مطلب ہے شامی نے رانا کو لوٹا ہوگا۔ میں نے پوچھا ابھی تک آپ مجھ سے زیادہ بے خبر ہیں، آپ کی پولیس فورس نے یا رانا نے آپ کو فون پر اطلاع نہیں دی؟ یہ ہو سکتا ہے کہ شامی ناکام لوٹ گیا ہو، ہم نے رانا کو پہلے سے خبردار کر دیا تھا، وہ خود بھی جانتا تھا کہ آج کل شامی کی سرگرمیاں اس علاقے میں کتنی بڑھ گئی ہیں، اس نے اپنی حفاظت کا انتظام کر رکھا ہوگا۔ میں نے کہا آپ اسے پوچھ کیوں نہیں لیتے؟ میں آپ کی رپورٹ کے انتظار میں تھا، اس سے ابھی معلوم کرنا ہوگا۔ لیکن نواب رفیق آپ کو کچھ کرنا چاہیے شامی کے سلسلے میں۔ میں نے کہا دیکھیے آپ فون پر مجھ سے کیا کہلوانا چاہتے ہیں؟ میں نے آپ سے مدد کی درخواست کی تھی۔ میں نے کہا ایک قانون پرست شہری کی حیثیت سے میں آپ کی ہر ممکن مدد کروں گا جب بھی ضرورت ہوگی۔ اس نے کہا آپ بہت کچھ کر سکتے ہیں نواب رفیق، اس سے رابطہ ہو تو اسے قائل کریں، اس میں سب کا فائدہ ہے۔ میں نے کہا ہیلو ہیلو، آپ کی آواز سنائی نہیں دے رہی۔ پھر میں نے فون بند کر دیا۔ راجہ نے سوالیہ نظروں سے میری طرف دیکھا۔ کیا کہہ رہا تھا؟ میں نے کہا یار فون پر میں ایسی کوئی بات نہیں کر سکتا جو میرے لیے قانونی مسئلہ بن جائے۔ اس نے بات کی تھی تو آف دی ریکارڈ کی تھی کہ میں شامی پر اپنا اثر و رسوخ استعمال کر کے اسے حکومت کے سامنے ہتھیار ڈالنے پر مجبور کروں۔ حکومت اسے عام معافی دے گی اور اس کے خلاف تمام مقدمات ختم کر دیے جائیں گے۔ مگر میں نے اس وقت بھی کہا تھا کہ میرا شامی سے کوئی رابطہ نہیں، رابطہ ہو جائے تب بھی مجھے یہ بات ممکن نظر نہیں آتی۔ ہم کوئی ولی اللہ نہیں کہ ہمارے کہنے سے ایک ڈاکو کی کایا طلب ہو جائے، وہ ڈاکے ڈالنے چھوڑ دے اور شافت کی زندگی اختیار کر لے۔ راجہ بولا۔ میں نے کہا وہ اکیلا نہیں ہے، اس کے ساتھ پورا گروہ ہے، اس کی فیملی ہے جس کا وہ سربراہ ہے۔ راجہ نے کہا سب سے بڑی بات یہ ہے کہ کسی کی بات کا کیا اعتبار، عبداللہ بھی ہے تو ایک پولیس والا ہی، اگر وہ اپنے وعدے سے پھر جائے اور دلیل یہ دے کہ دشمن سے جنگ میں اخلاقیات کا کوئی دخل نہیں ہوتا، دھوکے فریب اور جھوٹ کی حکمت عملی کو کامیابی کی ضمانت سمجھا جاتا ہے، پھر ایک ڈی آئی جی کی کیا حیثیت کہ وہ حکومت کی طرف سے بات کرے۔ میں نے کہا پھر بھی میں کوشش کروں گا، میں شامی سے بات کر سکتا ہوں۔ میں نے وعدہ کیا تھا کہ میرا کوئی رابطہ ہوا تو میں حکومت کی طرف سے اس کو پیغام پہنچا دوں گا۔ رہی ضمانت کی بات تو شامی بادشاہ نے بھی کچی گولیاں نہیں کھیلی ہیں، وہ پکی ضمانت طلب کرے گا۔ اگر اس نے سنجیدگی سے اس پیشکش پر غور کیا، مجھے اس کا امکان 1% بھی نہیں لگتا۔ راجہ نے کہا میں سونے جا رہا تھا کہ ڈسٹرب کرنے والی ایک اور خبر آ گئی۔ یہ ابا جی کا فون تھا، انہوں نے بتایا کہ وہ بڑی پریشانی میں پڑ گئے ہیں، ان کے سارے کاغذات، سفری دستاویزات اور نقد رقم والا بیگ گم ہو گیا ہے۔ میں نے کہا وہ کیسے گم ہو گیا؟ گم کیا ہوا؟ چوری ہو گیا میری غفلت سے۔ میں نماز جمعہ کے لیے وضو کر رہا تھا اور بیگ اپنے ساتھ ہی رکھ لیا تھا، اس کے اوپر گھڑی تھی، بس ایک لمحے کے لیے نظر چکی اور وہ غائب ہو گیا۔ حالانکہ میں بہت محتاط تھا، میرے دوست نے بتایا تھا کہ ایسے واقعات یہاں بھی ہو جاتے ہیں۔ پھر اب کیا ہوگا؟ میں نے پولیس کو رپورٹ کی ہے، پھر سفارت خانے والوں کو خط لکھ دیا ہے۔ اب دیکھو خدا اس کے دل میں نیکی ڈالے جس نے ارض مقدس کی ایک مسجد میں ایسا کیا، وہ نقد رقم اور گھڑی رکھ لے، میرے کاغذات لوٹا دے۔ ایسا ہو جاتا ہے، سفارت خانے والے کیا کہتے ہیں، وہاں کوئی پوچھنے والا نہیں، پتہ نہیں کب دوسرا پاسپورٹ ملے گا، اس کے بغیر واپسی مشکل ہوگی۔ میں نے کہا پریشان نہ ہو، میں یہاں راجہ سے کہتا ہوں کہ اپنا اثر رسوخ استعمال کرے، پیسے میں کل ہی بھجوا دوں گا، پیسے کو کوئی مسئلہ نہیں، میں اپنے دوست سے لے لوں گا اور پاکستان پہنچ کے بھیج دوں گا۔ حالانکہ وہ لے گا نہیں، مجھے معلوم ہے،
تم ذرا پاکستان کی ایمبیسی سے کسی سے بات کرو۔ میں نے کہا وہ میں کر لوں گا، لیکن ابا جی وہاں چور ہوتے ہیں تو مسجد جیسے نمازی کو نہیں بخشتے، تو پیسے لے کر کام کرانے والے ایجنٹ بھی ہوں گے، خصوصاً ہمارے سفارت خانے میں۔ میرے دوست نے یہی بتایا ہے کہ ماشاءاللہ وہاں رشوت خوب چلتی ہے، حج کے سیزن کو بڑی کمائی کا زمانہ سمجھتے ہیں، ریٹ زیادہ ہوں گے لیکن کام ہو جائے گا۔ ہیں تو خیر سے سب ہم اپنے ہم وطن، آپ پیسوں کو نہ دیکھیے، ایک کی جگہ 10 بھی دینے پڑیں تو کوئی حرج نہیں۔ خلاف توقع ابا جی نے کہا نہیں بیٹا میں ایسا نہیں کروں گا۔ میرے دوست نے بھی کہا تھا کہ رشوت کے بغیر کام نہیں ہوگا، وہ دھکے کھانے پڑیں گے۔ میں نے کہا کہ مجھے دھکے کھانا منظور ہے، میں انتظار کر سکتا ہوں، پہلے مجھے معلوم تھا کہ رشوت لینے والا اور دینے والا دونوں جہنمی ہیں، اب تو حج کی سعادت بھی حاصل ہو گئی ہے، پھر میں جہنمی حاجی کیوں بنوں؟ میں نے کہا ابا جی مجبوری کی بات اور ہے، ایسی کوئی مجبوری نہیں، حرام کو حلال صرف اس صورت میں قرار دیا گیا ہے جب مسئلہ زندگی بچانے کا ہو۔ ذرا سی تکلیف میں نظریہ ضرورت کے تحت حرام کو حلال قرار نہیں دیا جا سکتا۔ کرتے ہوں گے سب، میں نہیں کروں گا، آخر کب تک پاسپورٹ نہیں دیں گے سفارت خانے والے؟ میں کہنا چاہتا تھا کہ سعودی عرب میں قوانین بہت سخت ہیں اور مقررہ مدت سے زیادہ قیام کرنے والوں کو وہ بلا رعایت جیل میں ڈال دیتے ہیں۔ میں نے یہی سنا تھا کہ وہاں مقیم تمام غیر ملکیوں کے پاس ہر وقت ہر جگہ اجازت نامہ یا اقامہ ہونا ضروری ہے، لیکن میں نے صرف اتنا کہا کہ کہیں آپ کے لیے قانونی مسائل نہ پیدا ہو جائیں۔ ابا جی نے کہا نہیں، اب پولیس بھی جانتی ہے اور خود سفارت خانے والے بھی۔ اس کے باوجود میں بہت دیر تک اس پریشانی میں سو نہیں سکا۔ ابا جی کی طبیعت کا کچھ بھروسہ نہیں تھا، اماں کے نہ ہونے سے وہ خود کو کتنا تنہا محسوس کرتے ہوں گے، اور پھر پردیس میں، یہاں ہوتے تو اپنوں کے درمیان دل بہل جاتا۔ ابھی آدھی رات باقی تھی کہ غنی نے مجھے جگا دیا۔ سر اس نے باہر سے دروازے پر دستک دی۔ نواب صاحب، مجھے معلوم وہ کتنی دیر سے دروازہ بجا رہا تھا، وہ محتاط بھی تھا اور اسے ادب آداب کا خیال بھی تھا، اس کی جگہ راجہ ہوتا تو بالآخر دروازہ بھی توڑ دیتا۔ آنکھ کھول کے میں نے گھڑی دیکھی تو 3:30 بجے تھے۔ میں نے سر جھٹک کے کہا 1 منٹ غنی، اور لائٹ جلا کے اپنا نائٹ گون پہنا۔ یس آ جاؤ، میں نے کہا۔ دروازہ نہ اندر سے مقفل تھا اور نہ میں نے چٹکی لگائی تھی۔ غنی اندر آ گیا۔ آئی ایم سوری سر۔ میں نے کہا تکلفات چھوڑو، خیریت تو ہے نا؟ سب خیریت ہے سر، کوئی آپ سے ملنے آیا ہے، کوئی عورت ہے برقعے میں، کہتی ہے اسے شامی بادشاہ نے بھیجا ہے۔ میں نے چونک کے کہا عورت کو اس وقت؟ مجھے خود حیرانی ہے سر، باہر بارش بھی ہو رہی ہے۔ میں نے کہا کہاں ہے وہ عورت؟ تم نے دیکھ لیا ہے اچھی طرح؟ وہ کوئی بم وغیرہ تو نہیں لائی ہے؟ ریشم نے اس کی تلاشی لی تھی، گارڈ نے اسے گیٹ کے باہر ہی روک رکھا تھا۔ ریشم کو جگا کے لے گیا اور اس نے وہی گارڈ روم میں اس کا برقع اتار دیا، پھر کپڑے اتروائے میرے کہنے پر۔ اس کے پاس ایسی کوئی چیز نہیں۔ میں نے کہا تم نے پوچھا نہیں وہ شامی کی کیا لگتی ہے؟ وہ کہتی ہے کہ بات صرف آپ سے کرے گی۔ میں غنی کے ساتھ ہو لیا، چلو شامی بادشاہ کا پیغام لے کر تو وہ مجذوب آتا تھا، پولیس کا مخبر، وہ ڈرامے باز کلندر، وہ کہا گیا۔ پتہ نہیں سر، بہت عرصہ ہوا میں نے بھی نہیں دیکھا۔ وہ عورت کہاں ہے؟ نیچے برآمدے میں بیٹھی ہے، سارے کپڑے بھیگے ہوئے ہیں، ریشم مہمان خانے میں نہیں لے گئی۔ میں نے سیڑھیاں اترتے ہوئے کہا یار اس کو کپڑے تو بدلوا لیتے، سردی ہے۔ ریشم نے کہا اس نے انکار کر دیا۔ غنی میرے پیچھے رہا، وہ تاریک برآمدے میں بیٹھی ہوئی تھی، برقع اس نے ابھی تک نہیں اتارا تھا۔ ریشم اس سے کچھ فاصلے پر تھی، ایک کارڈ چند قدم دور گن لیے کھڑا تھا۔ میں نے کہا جب یہ اطمینان کر لیا ہے کہ اس کے پاس کچھ نہیں، پھر تم توپ لیے کیوں کھڑے ہو؟ میں نے گارڈ کو ڈانٹا اور پھر ریشم سے کہا چلو مہمان خانہ کھولو، خاتون کو اندر لے آؤ۔ ریشم نے محسوس کیا کہ اس وقت میں انگریزی سننے کے موڈ میں بالکل نہیں ہوں۔ عورت کو خاموشی سے اندر لے آئی۔ میں نے ریشم کو حکم دیا کہ وہ فوراً چائے بنا کر لائے۔ عورت نے اپنا برقع اتار کے ایک طرف ڈال دیا۔ وہ شاید 30 سال کی ہوگی، اس کا رنگ کچھ سانولا تھا، لیکن چہرے کے نقوش میں بڑا دکھ بھرا تیکھا پن تھا۔ اس کے کپڑے بھی اندر سے بھیگ چکے تھے، جس سے اس کے گیلے ہوئے متناسب بدن کے سارے خطوط کی دلکشی واضح ہو رہی تھی، تاہم اس میں نزاکت نہیں تھی۔ اس کے ہاتھ پاؤں مضبوط تھے اور چہرے کے تاثرات میں سختی تھی۔ میں نے نرمی سے کہا تمہیں شامی بادشاہ نے بھیجا ہے؟ ہاں جی، آپ کو شک ہو تو اس سے بات کر لو۔ اس نے اپنے گریبان میں ہاتھ ڈال کے ایک موبائل فون نکالا۔ میرا نام تو گلاب جان تھا، سب گولی کہتے ہیں۔ میں نے کہا گلاب جان، شامی بادشاہ نے اس وقت تمہیں کیوں بھیجا؟ کیونکہ اور کوئی اعتبار کے قابل نہیں تھا۔ وہ اکھڑ لہجے میں بات کرتی تھی اور اسے میری نوابی کی ذرا پرواہ نہ تھی۔ سب سالے کاکروچ ہیں۔ میرے لبوں پر مسکراہٹ آ گئی۔ تم پر بہت اعتماد ہوگا شامی کو، اور تم نے ثابت بھی کر دیا کہ تم اس قابل ہو، لیکن گلاب جان تم یہاں تک کیسے آئی، اور اس موسم میں اور اس وقت؟ گولی کے لیے وقت کچھ نہیں، رات بھر گھوڑے پر سفر کیا ہے، گھوڑا باہر کھڑا ہے۔ میں نے کہا اچھا باقی بعد میں کریں گے، تم میرے کہنے سے یہ گلے کپڑے بدل لو، ابھی چائے آ رہی ہے۔ اپنے پاس ٹائم نہیں ہے، وہ تنک کے بولی۔ آپ کو بلایا ہے شامی نے؟ میں نے کہا کہاں ہے وہ خود؟ مجھے جانے میں اعتراض نہیں، مگر اس نے پھر موبائل فون میری طرف بڑھا دیا۔ آپ اس سے بات کر لو اپنی تسلی کے لیے اور چلو۔ میں نے موبائل فون کو کان سے لگایا تو دوسری طرف سے شامی بادشاہ کی آواز سنائی دی۔ نواب دوست، میں تمہاری کال کا انتظار کر رہا تھا۔ میں نے کہا شامی، کیا میرا ابھی اسی وقت آنا ضروری ہے؟ ضروری نہ ہوتا تو میں گولی کو بھیجتا۔ میں نے پریشانی سے کہا لیکن یہ تو گھوڑے پر آئی ہے، وہاں سا، یہ تم کو بھی لے آئے گی اسی گھوڑے پر، اس کے پیچھے بیٹھ جاؤ، فکر مت کرو، یہ بہت اچھی شاہ سوار ہے۔ میں نے کہا شامی، اس نے میری بات کاٹ دی۔ دیکھو دوست، تمہاری شاہی سواری اس وقت میری موت کا باعث ہو سکتی ہے۔ تم کو کار میں اپنے مسلح محافظوں کے ساتھ نہیں، اکیلے آنا ہوگا۔ گولی کی طرح بارش میں بھیگتے ہوئے کیا تم ڈر رہے ہو؟
میں نے مضبوط لہجے میں کہا نہیں میں آ رہا ہوں، لیکن خدا کے لیے اپنی گولی سے کہو کپڑے بدل لے، چائے پی لے ورنہ سردی سے مر جائے گی۔ شامی نے کہکا لگایا، گولی مرتی نہیں مارتی ہے، اسے کچھ نہیں ہوگا، تم اپنی فکر کرو اور وقت مت ضائع کرو۔ اس کے ساتھ ہی شامی کی طرف سے گفتگو کا سلسلہ بھی منقطع کر دیا گیا تو بڑے شش و پنج میں پڑ گیا میں۔ ابھی تک غنی کے سوا کسی کو بھی رات کے آخری پہر میں ہونے والی اس ملاقات کے بارے میں علم نہیں تھا۔ اگر میں چپکے سے نکل جاتا تو میری اس جرات مندانہ حرکت کو احمقانہ سمجھا جانا اور پھر مجھے بڑی لعنت ملامت کا سامنا ہوتا۔ خدا نہ خواستہ میرے ساتھ کوئی حادثہ پیش آ جاتا تو غنی کی شامت آ جاتی۔ اس کے برعکس میں غنی کو رازداروں بنا کے اور خاموش رہنے کا حکم دے کر نکل جانے کے بجائے اپنی کابینہ کا اجلاس طلب کرتا اور ان کے مشورے میں اجازت کا تعلق ہوتا تو یہ بات 101% یقینی تھی کہ مجھے گولی کے ساتھ کوئی نہ جانے دیتا۔ پروٹوکول کے قوانین کے مطابق میرے ساتھ باڈی گارڈز کا ہونا لازمی قرار دیا جاتا۔ بارش میں گھوڑے پر گولی کے پیچھے بیٹھ کے جانے کا کیا سوال تھا کہ غیر محفوظ تھا اور میری شان کے خلاف۔ فیصلہ یہ ہوتا اور کوئی نہ صحیح غنی ضرور میرے ساتھ رہے گا، لیکن ایک گھوڑے پر گولی جیسی پائلٹ کے ساتھ 2 شاہ سوار مردوں نے نیفے کی گنجائش بھی نہ تھی۔ گولی بہت آگے گھوڑے کی گردن پر سوار ہو جاتی، تب بھی سب سے پیچھے کی سواری کو اس کی دم پکڑ کے لٹکنا پڑتا۔ چائے آنے تک میں نے فیصلہ کر لیا تھا، بعد میں جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ ابھی میں نہ تاخیر کا متحمل ہو سکتا تھا اور نہ التوا کا، مجھے ابھی اور اسی طرح جانا تھا۔ حویلی کے اندر ابھی تک صرف 2 افراد نے گولی کو دیکھا تھا، گیٹ کے گارڈز کا دیکھا کوئی اہمیت نہیں رکھ رہا تھا۔ ریشم سمجھدار تھی، میرے لیے بلیک کافی لائی تھی اور گولی کے لیے ریڈی میڈ چائے کا مگ۔ بہت ناگواری کے ساتھ گولی نے میری چائے پینے کی درخواست کو شرف قبولیت بخشا اور چائے کو پھونک مار مار کے اور شڑپ شڑپ کر کے ختم کرتی رہی۔ میں نے غنی سے کہا، دیکھو میں گولی کے ساتھ جا رہا ہوں۔ حسب توقع میاں بیوی نے احتجاجی شور بلند کیا۔ غنی نے اردو میں اور ریشم نے عادت کے مطابق اپنی شاندار انگریزی میں۔ میں نے ان دونوں کو ڈانٹ کے خاموش کر دیا، یہ حکم ہے میرا، تم میرے واپس آنے تک کسی کو کچھ نہیں بتاؤ گے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے سر؟ سب گارڈ سے پوچھیں گے۔ میں نے کہا تم کہہ سکتے ہو کہ وہ شامی بادشاہ سے ملنے گئے ہیں اور جاتے وقت انہوں نے مجھے سختی سے منع کر دیا تھا کہ کسی کو کچھ نہ بتاؤں۔ اینڈ آئی واٹ سے سر؟ میں نے کہا آپ کے پیٹ میں خاموش رہنے سے درد نہ ہو تو آپ بھی اپنے میاں کی زبان بول سکتی ہیں، وہی کہہ سکتی ہیں جو غنی کہے گا، ورنہ بہت بہتر ہوگا کہ آپ بے خبر بن جائیں، یہ کہیں کہ میں سو رہی تھی۔ غنی سخت تشویش میں مبتلا تھا۔ سر آپ پھر سوچ لیں، یہ کسی طرح مناسب نہیں بلکہ خطرناک ہے، تم فکر مت کرو، میرا شامی بادشاہ سے ملنا ضروری ہے، وہ بلا رہا ہے تو ضرور کوئی خاص بات ہوگی، لیکن آپ کا اکیلے جانا۔ میں نے کہا اکیلا نہیں، میں گولی کے ساتھ جا رہا ہوں اور میں نے شامی بادشاہ سے بات کر لی ہے، جانتے بوجھتے مجھے خطرے میں نہیں کہہ سکتا تھا۔ یقیناً گولی کے ساتھ جانا خطرناک نہیں ہوگا، اس لیے تو گولی ایسے موسم میں اور اس وقت آئی ہے۔ غنی سے زیادہ ریشم کی نظریں گولی کو ایسے دیکھ رہی تھیں جیسے اس کے بس میں ہوتا تو وہ گولی کو گولہ مار دیتی، لیکن گولی نہ حویلی کے شان و شوکت والے ماحول سے متاثر تھی اور نہ خوف کا مفہوم سمجھتی تھی۔ وہ ڈرتی تو ایسے خراب موسم میں اور اس وقت اکیلی گھوڑے پر سوار ہو کے جنگل سے کیسے گزر آتی تھی۔ جب غنی کی مخالفت نے حکم عدولی کی حد کو چھوا تو میں نے ایک روایتی سخت گیر آقا کے لہجے میں نوٹس دے دیا، غنی اگر تم نے میرے کیے پر عمل نہ کیا تو مجھے سوچنا پڑے گا کہ آئندہ کسی معاملے میں تم پر اعتبار کیا جائے یا نہیں، تم کسی اور کے نہیں میرے ملازم ہو۔ ریشم کا چہرہ اتر گیا۔ غنی نے میری بات سنی لیکن اس کا کوئی خاص اثر نہیں لیا۔ اس نے مضبوط لہجے میں کہا، آپ مالک ہیں، بعد میں جو سزا چاہیں دیں، لیکن اس وقت میں وہی کروں گا جو میرے نزدیک درست ہوگا۔ میں ہرگز آپ کو اکیلا نہیں جانے دوں گا۔ میں نے دل ہی دل میں اس جانثار کے جذبے کو سراہا مگر سخت ناراضگی سے کہا، کیا کرو گے تم؟ گاڑی میں محافظوں کی فوج میرے ساتھ جاؤ گے یا میرے ساتھ شامی بھی مارا جائے گا؟ میں آپ کے ساتھ چلوں گا سر، لا حول ولا قوت، ہم ایک گھوڑے پر کیسے جا سکتے ہیں اور دوسرا گھوڑا نہیں ہے؟ میں نے کہا، میں پیدل ساتھ چلوں گا اور گھوڑا کیا کرے گا، ٹہلتا ہوا جائے گا؟ میں نے پوچھا، میں ساتھ دوڑوں گا، گھوڑے کی رفتار اس وقت کم ہوگی۔ ریشم نے خفگی ظاہر کی، یو میڈ کون؟ چپ کر انگریزی کی بچی، جا کے سو جا۔ غنی بگڑ گیا۔ غنی سمجھنے والا نہیں تھا، اسے میرے حکم کی پرواہ نہیں تھی اور یہ ڈر بھی نہیں تھا کہ بعد میں سے کیا سزا ہوگی۔ اگر میں اس کی اتنا مانتا تو وہ سیدھا جا کے راجا کو جگا دیتا اور سب کو جمع کر لیتا۔ مجبوراً میں نے اپنی خودی کا پرچم سر نگوں کرتے ہوئے کہا، اچھا چلو تم بھی ضدی آدمی۔ اس کے بعد غنی نے کچھ ہنگامی اقدامات کیے۔ اس نے کہیں سے پلاسٹک کی ایک شیٹ نکالی، میرے حوالے کی کہ مجھے بارش میں بھیگنے سے محفوظ رکھے گی۔ خود غنی کے لیے اس کی دلدار وفادار بیوی ریشم نے کسی میز پر سے ٹیبل پر اتارا جو واٹر پروف تھی۔ وہ بار بار ایک بات پوچھ سے رہی تھی، آخر تم گھوڑے کے ساتھ کیسے دوڑو گے؟ تنگ آ کے غنی نے کہا، ساتھ چل تو بھی پتہ چل جائے گا۔ میں نے گولی سے کہا، گھوڑے کو زیادہ ایکسیلیٹر مت دینا، فرسٹ گیئر میں رکھنا، مگر وہ اس مذاق کو سمجھنے سے قاصر رہی۔ ریشم نے ہمیں ایسے ہی آہ و دفاع اور دیدہ گراں کے ساتھ رخصت کیا جیسے کسی اسلامی تاریخی ناول کی ہیروئن شب عروسی کی صبح اپنے مجازی خدا کو میدان کاراز میں شہید ہونے کے لیے روانہ کرتی تھی۔ بارش اس وقت بھی جاری تھی لیکن اس کا زور کم ہو گیا تھا۔ اس سے اچھی بات یہ ہوئی کہ ہوا تھم گئی۔ گیٹ سے نکلتے وقت غنی نے گارڈ سے کہا، تم سے کوئی کچھ پوچھے اپنی زبان بند رکھنا۔ گارڈ کی صورت ایسی ہوگی جیسے غنی نے اسے کریلے کا جوس پینے کا حکم دے دیا ہو۔ مگر سر، اس نے کچھ کہنے کی کوشش کی۔ بکواس بند، تم کہہ سکتے ہو کہ گیٹ سے گزر کے کوئی بھی نہیں گیا، یا پھر کہہ دینا میں سو گیا تھا۔ میں نے اس کی مشکل آسان کی، گارڈ تم کہہ دینا کہ مجھے نواب صاحب نے کچھ نہیں بتایا کہ کہاں جا رہے ہیں اور خاموش رہنے کا حکم دیا۔ مجھے امید ہے صبح ہونے سے پہلے میں واپس آ جاؤں گا، میں راجہ صاحب سے بات کر لوں گا۔
گارڈ نے اطمینان کا سانس لیا۔ یس سر۔ اب وہ سفر شروع ہوا جو مجھے مشکل بلکہ ناممکن لگتا تھا۔ میں گولی کے پیچھے بیٹھا تو مجھے خود کو سنبھالنے کے لیے اس سے چمٹ کر بیٹھنا پڑا اور اس کی کمر کے گرد ہاتھ بھی ڈالنا پڑے۔ ایک زمانہ تھا کہ لندن میں کچھ عرصہ میں نے شاہ سواری کا شوق بھی پورا کیا تھا، مگر گھوڑوں کے ساتھ میری نہیں بنی۔ غالباً وہ متعصب انگریز مزاج کے گھوڑے تھے جو مجھے بار بار گراتے رہے۔ بالآخر میں نے گھڑ سواری چھوڑ کے مارشل آرٹ کی کلاس جوائن کر لی تھی۔ اگر یہ کسی فلمی کاروانی سین ہوتا تو بڑا ہیجان انگیز ہوتا۔ ایک طرحدار حسینہ گھوڑے پر، اس کے پیچھے ہیرو، دونوں بارش میں بھیگتے ہوئے اور ایک دوسرے سے یوں ملے ہوئے جیسے دو لب۔ گھوڑے کی حرکت کے ساتھ جسموں کی حرارت سے جذبات یوں بھڑکتے ہوئے جیسے لوہے اور مقناطیس کی رگڑ سے آگ بھڑکے۔ لیکن افسوس کہ حقیقت کسی فلم سین سے یکسر مختلف تھی۔ اول تو گولی کوئی عورت ہی نہ تھی، میرے نزدیک وہ ڈاکو تھی جس کا جذبات سے دور کا تعلق بھی نظر نہ آتا تھا۔ پھر میں سرپرستی بارش کو گھوڑے کی کسی بھی ٹھوکر سے لڑک کر کیچڑ میں گرے جانے کے ڈر میں مبتلا تھا۔ گھوڑے کی عمر کیا تھی اور نظر کمزور تھی یا نہیں اس کا اندازہ نہ تھا۔ پھر مجھے شدت سے غنی کے ساتھ دوڑنے کا ملال تھا۔ پھر گھوڑے کی رفتار زیادہ ہو سکتی تھی مگر غنی کی نہیں، چنانچہ گولی اسپیڈ کو کنٹرول کر رہی تھی اور میں نے اسے۔ ابھی ہم نے پل کراس ہی کیا تھا کہ پہلے میرے سر سے واٹر پروف شیٹ اڑ گئی۔ پھر ایسا ہی غنی کے ساتھ ہوا۔ مجھے آقا اور غلام کے اس فرق پر ندامت ہو رہی تھی۔ مجھے حضرت عمر کا واقعہ یاد آیا، کس طرح اونٹ پر وہ اور غلام باری باری سفر کرتے تھے، لیکن مجھے اس روایت پر عمل کرنے کی توفیق نہ ہوئی۔ غنی کا حوصلہ اور اسٹیمنا تو قابل رشک تھا ہی، مجھے اس کے جذبہ جانثاری پر حیرت بھی ہوئی، رشک بھی آیا اور ندامت بھی محسوس ہوئی، جس نے صرف میری حفاظت کے خیال سے اپنی جان کو اس آزمائش میں مبتلا کیا تھا۔ میں سوچ ہی رہا تھا کہ ایسے غنی کب تک گھوڑے کے ساتھ دوڑ سکتا ہے۔ شاید 1 میل بھی نہیں کہ اچانک گھوڑا رک گیا۔ اب تک میں نے گھوڑے کی آواز بھی نہیں سنی تھی۔ کیا وہ سچ مچ کا بے زبان تھا یا گولی نے اسے اپنے ہنر سے اسی طرح میوٹ کر دیا تھا جیسے بچے ریموٹ سے ٹی وی کی آواز بند کرتے ہیں؟ گولی نے میرے کوہنی مار کے خرخت آواز سے کہا، اترو۔ میں اتر گیا، بلکہ زیادہ صحیح یہ ہوگا کہ گر گیا۔ غنی نے مجھے سنبھال لیا۔ ابھی اس اسٹاپ اور اس پر حیران ہوئی تھا کہ قریب کے درختوں اور جھاڑیوں میں سرسراہٹ سی ہوئی اور ایک سایہ نمودار ہوا۔ گولی اس کے پیچھے چل پڑی۔ میں گولی کے پیچھے رہا، غنی میرے پیچھے۔ اس جھنڈے سے گزرتے ہی میں نے سیاہ رنگ کی ایک چھوٹی سی کار دیکھ لی۔ میں نے خدا کا شکر ادا کیا اور غنی کے ساتھ گاڑی کی پچھلی سیٹ پر بیٹھ گیا جو بطور خاص مجھے لانے کے لیے بھیجی گئی تھی۔ یقیناً شامی بادشاہ اتنا احمق نہیں کہ مجھے گولی کے ساتھ گھوڑے کی پیٹھ پر لمبے سفر کے عذاب میں ڈالتا۔ جھاڑیوں سے نکلنے والے شخص نے گولی کو چابی دی اور خود گھوڑے پر سوار ہو کے نہ جانے کدھر روانہ ہو گیا۔ اب میری سمجھ میں آ گیا کہ گولی یہ کار چلا کے یہاں تک لائی تھی اور یہاں سے گھوڑے پر حویلی پہنچی تھی۔ یہ تقریباً 1 کلومیٹر کا فاصلہ تھا جس نے بارش میں طے کیا۔ بہرحال ایک عورت کے لیے رات کے اندھیرے میں جنگل کا یہ سفر بھی بڑے حوصلے کی بات تھی۔ سیٹ پر ایک تولیہ پڑا ہوا تھا جس سے میں نے اپنا چہرہ اور سر خشک کیا۔ گولی نے یہ تکلف ضروری نہیں سمجھا اور کار اسٹارٹ کی تو میں نے سوال کیا کہ گاڑی کو بھی تم گھوڑے کی طرح چلاؤ گی بغیر ہیڈ لائٹس کے؟ تم فکر مت کرو، اس نے غرا کے کہا اور اپنی آنکھوں پر ایک عجیب سی اینک لگا لی۔ مجھے اس کی ضرورت نہیں، میں سمجھ گیا کہ وہ اندھیرے میں دیکھنے کے لیے استعمال ہونے والی مخصوص اینک ہے۔ گولی کو راستہ اسی طرح نظر آ رہا ہوگا جیسے ہیڈ لائٹس روشن ہوں۔ اس سے پہلے بھی 2 بار مجھے شامی بادشاہ کے ڈیرے پر لے جایا گیا تھا تو ایسے ہی پر اثر انداز میں مجھے لے جانے والے ایسے راستوں سے آشنا ہوتے تھے جو عام نہ تھے۔ گولی بھی گاڑی کو دائیں بائیں گھمائی کسی ٹینک کی طرح چلا رہی تھی جو راستے کی رکاوٹ سے بے نیاز ہو۔ وہاں سڑک نہیں تھی اور کچے راستے پر اندھیرا چھایا ہوا تھا، لیکن گاڑی نہ کسی درخت سے ٹکرائی اور نہ جھاڑی میں گھسی۔ آدھے گھنٹے بعد میری توقع کے مطابق مجھے دوسری گاڑی میں سوار کر دیا گیا۔ یہ بڑی گاڑی تھی جسے میں پہچان گیا۔ ایک بار پہلے بھی مجھے اسی پرانی پجاروں میں لے جایا گیا تھا۔ پجاروں کے ڈرائیور کی صورت بھی مجھے دیکھی بھاری لگی تھی۔ گولی اب اس کے ساتھ بیٹھ گئی۔ مزید آدھے گھنٹے کے سفر کے بعد پجاروں ایک جگہ ایسی جگہ رکی جہاں بظاہر زندگی کے آثار مفقود تھے۔ ڈرائیور نے ایک کچی فصیل نما دیوار کے پھاٹک پر دستک دی اور ایک صحن سے گزر کے میں نے برآمدے میں شامی بادشاہ کا سایہ تھا دیکھا۔ خوش آمدید، خوش آمدید، اس نے مجھے گلے لگا کے کہا۔ کیا خوش آمدید شامی بادشاہ، اس وقت تو دل چاہتا تو میں گولی مار دوں یا گولی کو مار دوں۔ میں نے کہا۔ وہ ہنس پڑا۔ مجھے بڑی خوشی ہے کہ تم آگے نواب دوست۔ میں نے کہا گولی کے سامنے کون انکار کر سکتا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ گولی بڑے وقت پر لگی۔ میرا مطلب ہے میں خود تم سے ملنے کے لیے اس ڈرامے کا منتظر تھا۔ قلندر بابا عرف دیوانہ جاسوس آج کل وہ کہاں ہے؟ نظر ہی نہیں آتا۔ اس کا مجھے بھی پتہ نہیں، کہیں مارا نہ گیا ہو۔ شامی بادشاہ مجھے ایک دروازے سے اندر لے گیا۔ یہ دروازہ بند کرنے کے بعد دوسرے دروازے تک ہم نے اندھیرے میں سفر کیا۔ دوسرا دروازہ ایک روشن کمرے میں کھلا جہاں فرش پر چٹائی بچھی ہوئی تھی اور کوئی 1 درجن افراد بے سود پڑے تھے، 6 دائیں طرف اور اتنے ہی بائیں طرف۔ میں ان کے درمیان سے گزرے کے تیسرے کمرے میں پہنچا، یہاں بھی چٹائی کے سوا کچھ نہ تھا۔ شامی بادشاہ نے کہا، بیٹھو نواب دوست، آج ہم تمہیں ایک کرسی تک پیش نہیں کر سکتے اور نہ کوئی خاطر تواضع کر سکتے ہیں۔ میں نے کہا اس کی ضرورت نہیں، لیکن یہ کیا جگہ ہے؟ یہ 1 دن کی پناہ گاہ ہے، ہم سب کل رات یہاں سے نکل جائیں گے۔ کہاں جائیں گے یہ معلوم نہیں۔ یہ مکان کس کا ہے معلوم نہیں۔ یہاں سے 1 فرلانگ کے فاصلے پر ایک گاؤں ہے، یہ کافی عرصہ دراز سے ویران پڑا تھا۔ میں نے کہا تم کچھ پریشان لگ رہے ہو۔ صرف لگ نہیں رہا، میں پریشان ہوں۔ اس نے ایک آہ بھری۔ میں نے کہا ایسا میں پہلی بار دیکھ رہا ہوں اور سن رہا ہوں، حالانکہ آج کل تمہارے بہت چرچے ہیں۔ کیا چرچے ہیں؟
तुम्हारी वारदातों के बहुत माल इकट्ठा किया है, वो बिगड़ गया। झूठ सब मेरे दुश्मनों का प्रोपेगेंडा है। मैंने कहा, तुम किस दुश्मन की बात कर रहे हो? दोस्त तो तुम्हारा शायद मैं ही हूँ। ये गोली कौन है? मेरे साथ 22 बंदे थे। वो कुछ देर बाद बोला, सब वफादार थे, भरोसे के काबिल। हम चोरियाँ नहीं करते थे, डाके डालते थे और सिर्फ माल लूटते थे, किसी की इज्जत नहीं। ऐसा कभी नहीं हो, वरना डाकू सब कुछ करते हैं। जहाँ गए माल के साथ औरत भी उठा ली, किसी की बीवी हो, बेटी हो या बहन। रात भर इसी घर में खाया पिया, ऐश किया और जाते जाते बोल दिया कि अपनी इज्जत की रिपोर्ट मत लिखवाना थाने में। माल गया तो फिर आ जाएगा। इज्जत कभी मसरूका माल के साथ बरामद नहीं होती। समझदार ऐसा ही करते थे, लेकिन नवाब दोस्त, मैंने ऐसा नहीं होने दिया। किसी को कुछ करने नहीं दिया। यही समझाया कि देखो, हम डाकू हैं, बदमाश नहीं। हम माल छीनते हैं। औरत की इज्जत छीनने वाले बुज़दिल और बेगैरत होते हैं। और माल भी हम इनसे छीनते हैं जिन्होंने गरीबों से छीना, इनका हक मार के, सरकार से छीना, टैक्स बचा के। हम काला धन छीनते हैं, काले करतूतों की कमाई छीनते हैं। मगर काले धन वालों के घर की माँ, बहन या बेटी की इज्जत तो वैसे ही होती है जैसी गरीब औरत की। अगर तुम्हारे पास माल है तो जाओ, दुनिया के बाज़ार से औरत ले लो, बहुत मिल रही है। मैंने कहा, और तुम्हारी मानते थे सब? हाँ। बच्चों को प्यार से समझाओ तो वो भी मान जाते हैं। मैंने कहा, आजकल असूल कहाँ चलते हैं, ना सियासत में ना तिजारत में। तुम अजीब बात करते हो कि डाकू असूल के पाबंद हैं। क्या तुम जानते नहीं, बेईमानी करने वाले सबसे ज़्यादा ईमानदारी दिखाते हैं। रिश्वत का माल, भत्ता, चोरी का माल, नीचे से ऊपर तक सबको इसका हिस्सा बड़ी बाकायदगी से पहुंचता है। एक पैसा इधर से उधर नहीं होता। रिश्वतखोर, दलाल और एजेंट पैसा लेकर धोखा नहीं देता। काम के मामले में ज़ुबान का पक्का होता है। खैर, तुमने भी बड़ी नेक नामी कमाई है बदनामी के इस कारोबार में। तुम्हें गरीबों का मददगार समझा जाता है। मैंने कहा। कुछ देर बाद बोला, हमारा दूसरा असूल था। गनी ने बाहर से दस्तक दी और अंदर सर डाल के बोला, सर फ़ोन है आपके लिए। राजा ही का होगा। मैंने मोबाइल फ़ोन ले लिया। राजा ने चिल्लाना शुरू किया, ये क्या हरकत है? बताए बगैर कहाँ निकल गया आधी रात को बारिश में? मैंने कहा, शोर न कर, मैं शामी बादशाह के साथ हूँ, हो सकता है सुबह वापसी में देर हो जाए। क्या सुबह हो गई? सूरज निकल आया, अभी 4:30 बजे हैं और वो बिगड़ा। फिर तुझे क्या ख्वाब आया था? मुझे रेशम ने बताया, रो रही थी बेचारी। बेचारी नहीं, उल्लू की पट्टी, इससे मैं आके निपटूंगा। मैंने कहा और फ़ोन बंद कर दिया। शमी बादशाह ने अपनी बात फिर शुरू की। दूसरा असूल ये था कि जब तक कोई हमारी जान का दुश्मन ना हो, किसी की जान नहीं लेनी। सब ठीक चल रहा था, लेकिन फिर एक जगह दोनों बातें हो गई। तो वो बंदे गए एक घर में। वो महकमा इंसदाद रिश्वत सतानी का अफसर था। माल खूब जमा किया था और नई नई शादी की थी। माल इसने बिला छूं चरा दे दिया। नई दुल्हन का सारा जेवर भी सामने रख दिया, लेकिन मेरे एक बंदे की नीयत ख़राब हो गई। तो सब कसूर इसका भी नहीं था। वो जवान आदमी था और जब वो घर में घुसे और फिर बेडरूम में, तो वो सो रहे थे। तुम समझ सकते हो कि नए दूल्हा दुल्हन कैसे सोते हैं। दुल्हन को मौका भी ना मिला था कपड़े पहनने का और इसने चादर में खुद को छुपाना चाहा तो डाकू ने चादर छीन ली। बोला कि ऐसे ही अच्छी लग रही हो। दूल्हा ने सारा माल खजाना देने के बाद बड़ी मिन्नत समाजत की, मगर डाकू के जज्बात भड़क उठे थे। इसने दुल्हन को दबोचा तो दूल्हा बीच में आ गया। दूसरे डाकू ने इसे मार दिया और फिर दोनों ने सुबह तक इसकी बीवी की इज्जत लूटी, जिसका शौहर सामने मरा पड़ा था। मुझे इन्होंने कुछ नहीं बताया। अखबार देखा तो पता चला। मैंने इनसे पूछा तो इन्होंने अपने जुर्म का इकरार कर लिया। मेरे दिमाग का फ्यूज़ उड़ गया। मैंने रिवाल्वर निकाल लिया था, असल मुजरिम को शूट करने के लिए, जिसने पहल की थी। दूसरे शरीक जुर्म ने मेरा हाथ पकड़ लिया और रिवाल्वर छीनने की कोशिश की। मैंने इसको लात मार के गिरा दिया और कहा कि पहले तुझसे निमट लूँ, मगर इसकी हिमायत में तीसरा खड़ा हो गया। फिर चौथा, यानी बगावत होगी तुम्हारे खिलाफ। हाँ, 8 मेरे खिलाफ उठ खड़े हुए। मैंने कहा कि मैं मुजरिम को माफ़ नहीं कर सकता। इन्होंने कहा कि तुम भी डाकू हो, तुम कौन होते हो हमें सज़ा देने वाले? रखो अपने असूल अपने पास। हम जा रहे हैं। और वो चले गए। इन्होंने अपना गिरोह बना लिया। इन्होंने मेरा नाम बदनाम कर दिया है। वो मेरे नाम से वारदातें कर रहे हैं, लेकिन इसके साथ वो सब कर रहे हैं जो मैंने कभी नहीं किया। वो औरतें उठा रहे हैं और तावान मांग रहे हैं, धमकी देते हैं कि तुम्हारी बेटी को किसी बुर्दा फरोश के हाथ भेज देंगे तो हमें ज़्यादा पैसे मिल जाएंगे। लोग खामोशी से इज्जत का ये तावान अदा करते हैं। वो सारा पिछला हिस्सा बराबर कर रहे हैं। जहाँ वारदात करते हैं, किसी औरत को नहीं छोड़ते। इन्होंने कत्ल भी बहुत किए हैं। यही वजह है कि हर तरफ कोहराम मचा हुआ है। शामी बादशाह के गिरोह को ख़त्म करना और शामी बादशाह को सरेआम फांसी देने के मुतालबे से पुलिस परेशान है। मेरे सर की कीमत 50 लाख मुकर्रर की जा रही है। मैंने कहा, और ये 12 साथी जवाब भी तुम्हारे हैं साथ हैं? ये भी सख्त परेशान हैं। जो कल तक साथी थे वो भी दुश्मन बन गए हैं। पुलिस इनकी सरपरस्ती करने लगी है। तो हम सब के बारे में मालूमात फराहम कर रहे हैं। मेरे साथियों के सर की कीमत भी 5 और 10 लाख तक लगा दी गई है। मैंने फिर पूछा, ये गोली कौन है? नवाब दोस्त, ये मेरी घर वाली है। मैं पहुँचा के रह गया। शामी बादशाह, एक बार अपने डेरे पर तुमने एक लड़के से मिलवाया था। मेरे साथ फरियाल थी। वो बड़ी सुलझी हुई पढ़ी लिखी लड़की थी। शामी ने ठंडी सांस ली। हाँ, वो डर गई। इसने मुझसे शादी नहीं की। मैंने भी माफ़ कर दिया इसे। सिंध में एक बड़ा नामवर डाकू था, बड़ा जीदार, सरदार बख्श नाम था उसका। जब मैं पंजाब से निकल कर सिंध गया तो इसने पैगाम भेजा कि मेरा इलाका छोड़ दो। मैंने जवाब दिया कि निकाल सकते हो तो निकाल दो। एक जगह इसका मेरा टकराव हो गया। खूब फायरिंग हुई। मेरे 2 बंदे मारे गए। सरदार बख्श के 4, फिर रेंजर दागी। हम बच कर निकलने में कामयाब रहे। सरदार बख्श तमाम साथियों के साथ हलाक हो गया। गोली इसकी बीवी थी। ये शोहर के साथ हर जगह जाती थी। इसने मुझे तलाश कर लिया और एक दिन मैंने देखा तो मेरे सर पर रिवाल्वर लिए खड़ी थी।
میں سو رہا تھا، یہ اندر آ گئی۔ میں نے کہا کہ کون ہو تم؟ بولی کہ میں سردار بخش کی بیوہ، اس کی موت کا بدلہ لینے آئی ہوں۔ میں نے کہا کہ اسے کیا میں نے مارا تھا؟ یہ بولی کہ تم نے مخبری کی اور رینجرز کو اس کا پتہ بتایا تھا۔ میں نے کہا کہ کیا تمہارا شوہر یہ کر سکتا تھا؟ ایسا تو بزدل اور نامرد کرتے ہیں، پھر وہ ڈاکو نہیں ہوتے۔ اسے باتوں میں لگا کہ میں نے ریوالور چھین لیا، یہ عورت ساتھ میرا کیا مقابلہ کرتی۔ میں نے نیچے گرا کہ ریوالور اس کے سینے پر رکھ دیا اور کہا کہ اب بول، تجھے کوئی بچا نہیں سکتا، لیکن میں اس بہادر سردار بخش کے نام پر تجھے چھوڑتا ہوں۔ پھر میں نے وہی ریوالور اسے دے کر کہا، لے اب مار گولی۔ میں نے کہا، بڑا زبردست ڈرامہ کیا تم نے شامی بادشاہ، یہی سمجھو۔ بس یہ میرے قدموں میں گر گئی، کہنے لگی کہ دنیا میں میرا کوئی نہیں رہا، مجھے اپنی نوکری میں بنا لو۔ میں نے کہا کہ تو سردار بخش کی عزت تھی، میں تجھے کیسے بے عزت کر سکتا ہوں؟ تم نے دیکھ ہی لیا ہوگا کہ وہ کس قسم کی عورت ہے، وہ میری خاطر جان بھی دے سکتی ہے اور لے بھی سکتی ہے۔ ایک بات پوچھوں، سچ سچ بتاؤ گے؟ وہ مسکرانے لگا۔ نواب دوست، کیا میں تم سے جھوٹ بول سکتا ہوں؟ میں نے پوچھا، یہ شادی کرنے کے بعد کیا آج تک تمہیں کبھی احساس ہوا کہ تم نے ایک جذباتی غلطی کی؟ وہ کچھ دیر چپ رہا۔ بڑی عجیب ہے یہ بات، الٹا اب مجھے خیال آتا ہے کہ اگر میں اس لڑکی سے شادی کر لیتا جس سے تم پہلے ملے تھے تو شاید وہ ایک جذباتی غلطی ہوتی، اس کا میرا کوئی جوڑ نہ تھا، بعد میں وہ پچھتاتی۔ میں بھی سوچتا کہ میری زندگی تو خراب تھی، اس کی میرے ساتھ ہو گئی۔ گولی کے ساتھ میں اور میرے ساتھ وہ ایسے فٹ ہے جیسے جوتوں کا جوڑا کسی کے پیروں میں۔ خاموشی کا ایک مختصر وقفہ آیا تو میں نے اپنی گھڑی دیکھی، صبح کے 5:30 بج گئے تھے اور مطلع آبرو آلود نہ ہوتا تو کچھ دیر میں سورج نکل آتا۔ شامی بادشاہ نے ایک کھڑکی کھول کے دیکھا، باہر بارش دھیمے سروں میں جاری تھی اور اندھیرا ہنوز غالب تھا۔ ابھی کچھ دیر بعد تمہیں چائے بھی پلائیں گے، ناشتہ بھی کرائیں گے۔ شامی نے معذرت آمیز لہجے میں کہا کہ بہت اچھا ہے کہ بارش جاری ہے، اس موسم میں کسی کے ادھر آنے کا کوئی امکان نہیں۔ شامی بادشاہ، پوچھو میں تم سے کیوں ملنا چاہتا تھا؟ وہ ہنسا۔ اچھا، کیوں ملنا چاہتے تم؟ میں نے کہا، قدرت جب کچھ کرانا چاہتی ہے تو اس کے اسباب خود بخود پیدا ہو جاتے ہیں۔ میں نے کہا، کیا کبھی تم نے سوچا کہ تمہیں اس پیشے سے طائب ہو جانا چاہیے اور کسی سینما کے سامنے مونگ پھلی کی ریڈی لگانی چاہیے؟ میں نے کہا، پیسہ تو بہت ہوگا تمہارے پاس، کوئی بزنس کرنے کے لیے۔ وہ چپ ہو گیا۔ ایسا تو ہر ڈاکو سوچتا ہے، خصوصاً وہ جس کی فیملی بھی ہو، جو بیوی بچے والا ہو۔ اب تمہاری بیوی ہے، آگے چل کے بچے بھی ہوں گے۔ سچ تو یہ ہے نواب دوست کہ پہلے یہ خیال نہیں آتا تھا، اور اس کی وجہ گولی بھی نہیں۔ یار، کم سے کم میرے سامنے اسے گلاب جان کہو، ایسے گلابوں کہتا ہوں اکیلے میں۔ اس سے شادی کے بعد میرے خیالات میں کوئی انقلاب نہیں آیا تھا۔ وہ میرا ساتھ دینے اور حوصلہ بڑھانے والی عورت ہے، لیکن مجھے لگتا ہے کہ میری خوش نصیبی کا دن پورے ہونے والے ہیں۔ گزشتہ 1 مہینے سے ہم سب عدم تحفظ کے احساس کا شکار ہیں۔ ہر وقت ایسا لگتا ہے جیسے شامت اعمال ہر طرف سے ہمیں محصور کر رہی ہے، کیونکہ ہمارے اپنے ساتھی ہمارے دشمن بن گئے ہیں، گھر کے بے دل لنکا ڈھاتے ہیں۔ وہ ہمارے تمام خفیہ ٹھکانوں سے واقف ہیں، ہم کہاں پناہ لیں، زمین ہمارے لیے تنگ ہوتی جا رہی ہے۔ میں نے کہا، شامی بادشاہ، میں تمہارے لیے ایک آفر لایا ہوں جو بہت بر وقت ہے، اگر تم نے اس سے فائدہ نہ اٹھایا تو ہو سکتا ہے تمہارے اندیشے درست ثابت ہو جائیں۔ مجھے گھورنے لگا۔ کیسی آفر نواب دوست؟ میں نے کہا، تحفظ اور سلامتی کی آفر، حکومت کی طرف سے۔ حکومت کی طرف سے؟ تم کب سے حکومت کے ایجنٹ بن گئے؟ کیا آفر ہے حکومت کی؟ وہ تند لہجے میں بولا۔ بہت آسان اور سادہ، تم ہتھیار پھینک کے خود کو قانون کے حوالے کر دو، تمہیں معاف کر دیا جائے گا اور تمہارے خلاف سارے کیس بھی ختم کر دیے جائیں گے۔ اس نے ایک تلخ قہقہ لگایا۔ واہ، کیا حکومت خود چل کے تمہارے پاس آئی تھی یا تم نے ایوان صدر جا کے مذاکرات کیے تھے؟ میں سنجیدہ رہا۔ تم مجھ پر اعتبار نہیں؟ دنیا میں تمہارے سوا کون ہے قابل اعتبار؟ میں نے کہا، پھر میرا مذاق کیوں اڑا رہے ہو؟ جو میں نے کہا اس میں ہنسنے کی کیا بات تھی؟ وہ سیریس ہو گیا۔ مجھے بتاؤ نا، تم حکومت کسے کہہ رہے ہو؟ میں نے کہا، پولیس کے اعلیٰ ترین عہدے پر فائز ایک شخص نے خود مجھ سے کہا، وہ اس طرح خود کو میرا دوست کہتا ہے جیسے تم کہتے ہو، اور میں اس پر بھی اتنا ہی اعتبار کرتا ہوں۔ تم DIG عبداللہ جان کی بات کر رہے ہو؟ ہاں، وہ بہت جلد پنجاب کا IG ہونے والا ہے۔ وہ خود یہ آفر لے کر میرے پاس آیا تھا۔ تم نے اس سے کوئی ضمانت تو مانگی ہوگی، لیکن اپنا اطمینان حاصل کیے بغیر میں یہ آفر تم تک کیسے پہنچا سکتا تھا؟ اس نے مزید یہ کہا کہ تمہیں باعزت زندگی گزارنے کے تمام مواقع حاصل ہوں گے، تمہارے خلاف ماضی کی بنیاد پر کوئی انتقامی کارروائی نہیں کی جائے گی، اور نہ کسی بھی موقع پر ماضی کو حوالہ بنایا جائے گا۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو پیشکش تمہارے لیے ہے، اس کا اطلاق ان تمام ساتھیوں پر بھی ہوگا جو تمہارے ساتھ اپنی سابقہ جرائم کی زندگی کو ترک کریں گے۔ ساری بات ہی ضمانت کی ہے، وہ بولا۔ میں نے کہا، بالکل صحیح کہا تم نے۔ میں ہرگز اتنا بے وقوف نہیں تھا کہ اپنا اطمینان کیے بغیر اپنے دوست کو قانون کے جال کے طور پر استعمال کرنے والے کسی عیار پولیس افسر کے حوالے کر دوں۔ ہرگز نہیں۔ میں ایک طرح نہیں 100 طرح کسی یقین دہانی کو پرکھنے اور فریب کاری کے سارے امکانات دور کرنے کے بعد ہی بات کو آگے بڑھاؤں گا۔ پہلی شرط ہے تمہارا اندیہ۔ اگر تم سمجھتے ہو کہ میری کوشش سے تمہاری فلاح کے مقصد کو پورا کرتی ہے تو میں تم سے مخلص ہوں اور تم مجھ پر اعتماد کر سکتے ہو، تو جواب ہاں یا نہ میں دو۔ اس کے بعد میں کوئی حکمت عملی بنانے کی سوچوں گا۔ تم میرا جواب ابھی چاہتے ہو؟ ظاہر ہے دیر خود تمہارے حق میں توقن ہوگی۔ اس وقت جو حالات ہیں ان پر تمہارا کوئی کنٹرول نہیں، تم محصور ہو جاتے ہو۔ یہی وقت ہے اس پیشکش سے فائدہ اٹھانے کا۔ ابھی پیشکش دینے والوں کو اندازہ نہیں ہے کہ تمہاری پوزیشن کمزور پڑنے لگی ہے۔ جس دن انہیں یہ اندازہ ہو گیا، اس دن وہ اپنی آفر واپس لے لیں گے۔ اس لشکر سے صلح کے مذاکرات کون کرتا ہے؟ شکست جس کا مقدر بن چکی ہو اور نظر آتی ہو۔ تو میری بات سمجھ رہے ہو نا؟ اس نے اقرار میں سر ہلایا۔ پھر بھی مجھے کچھ وقت دو،
میں نے سب سے بات کر لوں گا، یہ ٹھیک ہے۔ اب تک تم نے ان کی قیادت کی ہے، اس راستے کو چھوڑ کے دوسرے راستے کو اختیار کرتے ہو تو انہیں یہ احساس کیوں ہو کہ تم ذاتی مفاد میں ان کو بے آسرا چھوڑ دیا؟ اب بھی تم ان کی رہنمائی کرو گے، لیکن وقت کا مسئلہ سب سے اہم ہے۔ میں سمجھ گیا، تم مجھے 3 دن دو۔ میں نے ہاتھ بڑھایا، مجھے کتنی خوشی ہوئی اس بات سے کہ تم نے میری بات سنی اور سمجھی، میں بیان نہیں کر سکتا۔ یہاں سے ہماری دوستی کا ایک نیا دور شروع ہوتا ہے۔ اس نے میرا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا۔ کبھی کبھی میں سوچتا ہوں آخر اس دوستی میں قدرے مجھ سے کیا ہے؟ ایک ڈاکو، ایک نواب، ایک زمانے کا ٹھکرایا ہوا دوسرا شخص، ایک تعلیم یافتہ خاندانی شخص، ایک بلند اور روش رکھنے والا، دوسرا خرابی اور بربادی کا باعث، ایک شیطان پیروکار سمجھا جاتا تھا، دوسرا رحمان کا۔ میں نے کہا ایسی باتیں مت کرو، خدا اپنی دنیا میں انصاف اور توازن ایسے ہی رکھتا ہے۔ ہم بندے کیا جانیں کہ اس کو کون سی سوچ اسے خدا کی بارگاہ میں کہاں پہنچا دے۔ ابلیس جو فرشتوں کا سردار تھا، راندے درگاہ ہوا، کیا اس کے برعکس نہیں ہوتا؟ میں 3 دن بعد میں تم سے رابطہ کروں گا۔ یہ 3 دن تم کہاں گزارو گے؟ میں نے کہا یہ میں خود نہیں جانتا، تمہیں کیسے بتاؤں؟ میں نے کہا میرا مطلب تھا اب تمہیں کوئی رسک نہیں لینا چاہیے اور خود کو محفوظ رکھنا ہے۔ ایک بات تم بھی سمجھ لو نواب صاحب، میں کسی حکومت کو نہیں جانتا۔ یہ آفر لے کر تم آئے ہو میرے پاس، میں اور میرے 12 ساتھی خود کو تمہارے حوالے کریں گے، آگے کی ساری ذمہ داری تم پر۔ میں نے کہا انشاءاللہ سب اچھا ہوگا، اچھائی کی راہ دکھانے والا بھی تو وہی ہے، مجھے اس پر بھروسہ ہے۔ لیکن حکومت سے الگ ایک آفر تمہارے اس دوست کی طرف سے بھی ہے۔ یہ نوابی تو قسمت کا ایک مذاق ہے، اس سے زیادہ کچھ نہیں، ورنہ میں وہی ہوں جسے رانا بڑی حقارت سے ماسٹر کا بیٹا کہتا ہے۔ یہ بھی مجھ پر اللہ کا احسان ہے کہ میں استاد کا بیٹا ہوں جو تعلیم دیتا ہے، کسی منافق سیاستدان، راشی اور بدعنوان بیوروکریٹ یا کسی فسادی ملا کا بیٹا نہیں۔ تمہاری کیا آفر ہے؟ تم اپنے ساتھیوں سمیت میری طاقت بن جاؤ، تھت بدائی میں رہو، وہاں تمہارے کرنے کے لیے بہت کام ہے۔ جہاں تمہاری یہ توانائی جو آج تک منفی سمت میں استعمال ہوتی رہی، مثبت رخ اختیار کر سکتی ہے۔ تم وہ کام کر سکتے ہو جو فلاح کے کام ہیں، جن میں خیر ہے۔ دولت دنیا کی ہو یا آخرت کی، کمائی کی حد نہیں، آدمی اپنی کوشش سے کماتا ہے۔ تم تو کسی واعظ کی طرح بول رہے ہو۔ میں نے کہا نہیں، میں وضاحت کر رہا ہوں، پتہ نہیں تم سب کے پاس کتنا سرمایہ ہے، کون کیا کرنا چاہتا ہے بعد میں اور کیا کر سکتا ہے۔ میرے پاس روپیہ، پیسہ، زیورات، جواہر کچھ نہیں، مگر ایک دوسری طرح کی خوشی کی دولت بے حساب ہے۔ اسے جتنا لوٹ سکتے ہو لوٹ لو، کسی اور کی بات میں نہیں کر سکتا، لیکن یہ میرے لیے بڑے اعزاز کی بات ہوگی۔ میرا اپنا کون سا گھر ہے، تم اپنے گھر کے دروازے میرے لیے کھول رہے ہو۔ تھینک یو ویری مچ۔ اس نے میرا ہاتھ دبا کے چھوڑ دیا۔ میں نے کہا اچھا اب اس سے زیادہ باتوں کے لیے میرے پیٹ کے فیول ٹینک میں کچھ ڈالو، چائے ناشتہ، ورنہ میں گیا کام سے۔ وہاں سا پیٹ خالی ہو تو نہ دماغ کی مشین چلتی ہے نہ دل کی۔ دیکھتا ہوں گلابوں نے کیا انتظام کیا ہے۔ گلابوں نے لکڑیاں جلا کے چائے بنائی تھی، کھانے میں صرف روٹیاں تھیں، یہ بھی اس نے الٹے توے پر تھوپی تھی۔ معلوم میں چائے کا سامان اور آٹا بھی کہاں سے لایا گیا تھا، مگر اس میں کوئی شاعرانہ مبالغہ نہیں کہ وہاں ان ڈاکوؤں کے درمیان بیٹھ کے میں نے گرم روٹی چائے میں ڈبو کے کھائی تو مجھے سچ بدائی کی ڈائننگ ٹیبل پر سرو ہونے والے اس ناشتے سے زیادہ مزہ آیا، جس میں دنیا کی ہر نعمت موجود ہوتی تھی۔ یہ سب احساس اور وقت کی بات ہے۔ 8 بجے راجا کا فون پھر موصول ہوا۔ میں نے اسے تسلی دی کہ میں خیریت سے ہوں اور دوپہر سے پہلے ہی واپس پہنچ جاؤں گا۔ گلابو اب ایک بالکل بدلے ہوئے روپ میں میرے سامنے آئی۔ نہ صرف یہ کہ اس نے اچھے کپڑے پہن لیے تھے، بلکہ وہ مصنوعی کرختگی جو اس نے اپنی صورت پر طاری کر رکھی تھی اور اپنے لہجے میں پیدا کی تھی، خود بخود غائب ہو گئی تھی۔ اس کے 3 روپ بالکل مختلف انداز رکھتے تھے۔ شامی بادشاہ کے لیے وہ اس کے دل کی ملکہ تھی، میرے لیے ایک خوش اخلاق اور ملنسار میزبان، اور باقی سب کے لیے ماں کا روپ رکھنے والی عورت جو سب کے لیے اچھا سوچتی تھی۔ جب میں واپس ہوا تو میرا سفر ایسے بے سمت نہیں تھا جیسے رات کے اندھیرے میں محسوس ہوا تھا۔ مجھے یہاں لانے والی گاڑی کہیں بھی نہ تھی، ایک شخص میری رہنمائی کے لیے ساتھ ہو لیا۔ ہم کھیتوں کی منڈیروں پر پانی سے بھرے گھڑوں، نالیوں اور نالوں کے درمیان چلتے ہوئے ایک کچے راستے تک پہنچے تو میرے رہنما نے انگلی سے اشارہ کر کے بتایا بس ادھر سیدھے چلتے جاؤ، اور واپس چل پڑا۔ غنی نے سخت برا منایا۔ میں نے کہا اتنا تو بتا دے کہ یہ راستہ کہاں لے جائے گا۔ اس نے نفی میں سر ہلایا، مجھے نہیں معلوم۔ مجھے یہ بات کچھ عجیب اور خلاف معمول لگی کہ شامی نے مجھے لانے کے لیے اپنی بیوی کو گھوڑے پر بھیجا اور آگے گاڑی بھی آئی، لیکن مجھے واپسی پر پیدل روانہ کر دیا گیا۔ تاہم یہ شکایت وہ 3 کلومیٹر چلنے کے بعد دور ہو گئی۔ یہ 2-3 کلومیٹر کا سفر بھی آسان نہ تھا۔ میں کیچڑ میں چلتا رہا، حالانکہ اوپر سے بارش نہیں پڑ رہی تھی، مگر رات بھر پانی نے کچھ راستے کو نالا بنا دیا تھا۔ ان کے درمیان 2 گہری نالیاں تھیں جو ٹانگے ریڑے یا بیل گاڑی کے پہیوں نے گہری کر دی تھیں۔ دونوں طرف کنارے خشک تھے، لیکن ان پر چلتے ہوئے بار بار پھسلتا تھا اور غنی مجھے سنبھالتا تھا۔ اچانک میں نے خود کو ایک پتلی سی سڑک پر پایا اور مجھے اپنے سامنے کوئی آبادی دکھائی دی۔ غور کرنے پر میں نے اپنا محل وقوع سمجھ لیا۔ یہ احساس کے قلعے کے اندر کی آبادی تھی۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ میں ست بدائی سے 10 کلومیٹر دور تھا۔ رات کے وقت میں نے جتنا فاصلہ طے کیا تھا وہ کچھ نہیں تھا، بس مجھے حفاظتی ضرورت کے تحت گھما پھرا کے منزل مقصود تک لے جایا گیا تھا۔ غنی کے ساتھ میں پچھلی طرف سے آبادی میں داخل ہوا اور 20 منٹ بعد اس سڑک پر جا پہنچا جو دینا کی طرف سے آ رہی تھی۔ اگر میں مخالف سمت میں چلتا شاید پیدل ہی ست بدائی پہنچ جاتا، لیکن راہ میں کہیں دریا کا نہار ضرور آتا اور اس کی بارش کے بعد اسے پل سے عبور کیا جا سکتا تھا۔ میں کسی سواری کے انتظار میں چند قدم چلا اور یہ سوچتا رہا کہ اس وقت آگے پیچھے سے رانا رجب علی اینڈ کمپنی کی کوئی گاڑی نمودار ہو جائے تو ڈرائیور کو میرے اوپر سے گاڑی گزار کے کتنی خوشی ہوگی۔
میں فون کر دیتا تو شیر خان کو فوراً گاڑی میں روانہ کر دیا جاتا اور غنی ایسا ہی چاہتا تھا، مگر میں نے اسے روک دیا۔ وہ کسی مستعد محافظ کی طرح ہر طرف دیکھتا ہوا میرے ساتھ چلتا رہا۔ مجھے اس راستے پر پیدل جانا ایک اچھا تجربہ لگا۔ اس وقت مجھے بڑی خوشگوار حیرت ہوئی جب بہت سے لوگوں نے مجھے پہچان کے سلام کیا، چند ایک نے عقیدت مندی سے مصافحہ کیا اور بڑی عاجزی کے ساتھ درخواست کی کہ میں ایک پیالی چائے کی پی کے انہیں عزت دوں۔ میں نے غنی کے احتجاج کے باوجود یہ دعوت قبول کر لی۔ وہ ایک چھوٹا سا چائے خانہ تھا جس کے باہر لکڑی کے بینچ اور تخت پڑے ہوئے تھے۔ میں وہاں بیٹھا تو میرے ارد گرد 10-15 افراد اکٹھے ہو گئے۔ وہ مجھ سے بولتے رہے کہ میرے دورے کا کیا مقصد ہے، کیا میں یہاں کوئی بھی اسکول یا ہاسپٹل قائم کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے یہ سیاسی بیان داغنے میں حرج نہ سمجھا کہ ابھی میں جائزہ لے رہا ہوں۔ مجمع بڑھنے لگا تو غنی کی پریشانی بھی بڑھ گئی۔ بالآخر مجھے اس کی بات ماننا پڑی۔ وہیں سے ایک نیاز مند نے مجھے تانگے میں بدائی پہنچانے کی پیشکش کی اور میرے قبول کرنے سے ایسے خوش ہوا جیسے میں نے اسے اپنی کابینہ میں شامل کر لیا ہو۔ 10 کلومیٹر کا یہ فاصلہ تانگے نے 1 گھنٹے میں طے کیا۔ غنی کے نزدیک یہ خطرناک ایڈونچر تھا اور میں نے بہت زیادہ سیکیورٹی رسک لیا۔ تانگا جب بدائی کے پل پر سے گزرا تو میں نے دیکھا کہ دریا میں اتنا پانی ہے کہ اسے میں تیر کے عبور نہیں کر سکتا۔ میں نے غنی سے کہا کہ یہ سب پانی جمع کیا جائے جو کہ ضائع ہوگا، اس سے کتنے فائدے حاصل ہو سکتے ہیں۔ غنی نے کوئی جواب نہیں دیا۔ میری اسکیم سے زیادہ میری سیکیورٹی کی فکر نے اسے دبلا کر دیا تھا۔ جب تانگا گیٹ کے سامنے رکا تو سیکیورٹی گارڈ امڑے۔ کوئی تانگا آج تک حویلی کے دروازے تک نہیں پہنچا تھا۔ یہ حفاظتی نقطہ نظر سے ویسے ہی خلاف ورزی تھی جیسے بھارتی طیارہ پاکستان کی حدود میں داخل ہو جائے۔ قریب آنے پر انہوں نے مجھے دیکھا تو سٹ پٹائے اور سلوٹ کے بعد پلٹ کے گیٹ کھولنے دوڑے۔ اندر پہنچنے کے بعد کیا ہوا یہ اندازہ کیا جا سکتا ہے، مگر میں نے ایک دفاعی حکمت عملی پہلے ہی سوچ لی تھی۔ میں نے کسی کی بات کو کوئی جواب نہ دینے کا فیصلہ کیا، لیکن بند کمرے میں اتنا شور شرابہ ہوا اور بدائی کے حکمراں کے خلاف راست اقدام کا خطرہ پیدا ہو گیا، مجھے سب بتانا پڑا۔ مخالفین نے مذمت سے لعنت ملامت تک سب کچھ کیا، لیکن آخرکار میری وضاحت قبول کر لی گئی۔ موقع ملتے ہی میں نے DIG عبداللہ جان کو فون کیا۔ میں نے کہا آج کس وقت آپ فارغ ہوں گے؟ کسی بھی وقت نہیں، اس نے خوش دلی سے کہا۔ دراصل یہاں ایک شادی کا سیاسی اجتماع ہے، اس میں وزیر داخلہ بقلم خود تشریف لا رہے ہیں، وہ میرے باس ہیں۔ آپ ان کے استقبال کی تیاریوں میں لگے ہوئے ہیں۔ یہ میرے فرائض میں شامل ہے سیکیورٹی اور پروٹوکول۔ پولیس کی زیادہ نفری اسی لیے وقت رہتی ہے، امن و امان اور قانون کی عملداری کے مسائل اس ملک میں ہے بھی نہیں۔ میں نے ہنس کے کہا چلیے پھر میں نے ڈسٹرب کیا، اس کے لیے میری طرف سے معذرت۔ آپ نے مجھے ایک اور ڈیوٹی یاد کرا دی۔ اس شادی میں آپ کے لیے بھی دعوت نامہ ہے میرے پاس، میرے آفس میں رکھا ہے۔ میں نے حیرانی سے کہا شادی کس کی ہے؟ اس نے جہلم کی ایک سکہ بند سیاسی شخصیت کا نام لیا۔ ان کے بیانات سے آپ ضرور محظوظ ہوتے رہے ہوں گے۔ میں جانتا ہوں وہ لوٹا پارٹی کے باقی ارکان میں شمار ہوتے ہیں، لیکن میرا ان سے کیا واسطہ؟ نواب صاحب آپ ایک سیاسی شخصیت بن چکے ہیں۔ میں نے کہا اچھا، یہ میرے لیے ایک اطلاع ہے۔ رانا صاحب کا نام آپ سے اوپر ہے، لیکن آپ کو بھی آنا ہے اور مجھے آپ کو لانا ہے، یعنی میں انکار نہیں کر سکتا۔ میں کارڈ آپ کو بھجواتا ہوں، ممکن ہے آپ کی ملاقات کچھ ایسے لوگوں سے ہو جن کی آپ کو آئندہ ضرورت پڑے۔ اب چونکہ سیاست میں آپ نے قدم رنجہ فرما دیا ہے تو یہ سب ناگزیر ہے۔ تعلقات عامہ یہ لفظ سب کور کر لیتا ہے، سیاسی وابستگی، کاروباری تعلق، سماجی رشتے، ذاتی مراسم۔ اس نے کہا کہ یہ سروائیول کے رشتے ہیں۔ جی میں سمجھ گیا، ان کے بغیر کوئی چنا بھی بھاڑ نہیں پڑ سکتا۔ یہ فرمائیے کہ میں اپنے سیکورٹی یا PRO کو ساتھ لا سکتا ہوں؟ بالکل لا سکتے ہیں، لیکن ان کو VIP انکلوژر سے الگ دوسری کیٹیگری میں اپنے جیسے لوگوں کے ساتھ بیٹھنا ہوگا۔ اگر شوفر بھی ہوگا تو تیسری کیٹیگری میں۔ اچھا مجھے اجازت۔ دعوت نامہ مجھے 3 گھنٹے بعد ایک موٹر سائیکل سوار نے پہنچا دیا۔ معلوم نہیں وہ DIG صاحب کے عملے کا بندہ تھا یا کوریئر سروس کا نمائندہ۔ وہ باہر غنی کو کارڈ دے کر رخصت ہو گیا۔ راجہ نے بڑی دلچسپی سے کارڈ کو دیکھا۔ یہ شادی بھی 2 ایسے خاندانوں کو رشتے کی زنجیر سے باندھ رہی تھی جو سیاست میں ہمیشہ ایک دوسرے کے حریف سمجھے جاتے ہیں۔ پبلک کیا جانے کہ اوپر کی سطح پر کوئی لال جھنڈے والی پارٹی کے پالتو کتے کی طرح بھونکتا ہو یا سب جھنڈے والی جماعت کے لیے۔ جیسے ہر کتا بہرحال کتا ہوتا ہے، ایسے ان سب کا آپس میں نسلی رشتہ تھا۔ وہ سب حکمراں نسل سے تعلق رکھتے تھے۔ میں راجہ کے ساتھ پورے پروٹوکول سے گیا، آگے پیچھے سیکیورٹی گارڈ، درمیان میں میری گاڑی۔ روانگی سے پہلے راجہ نے ایک نئی حرکت کی۔ اس نے خواتین کی مدد سے ایک جھنڈا ڈیزائن کیا۔ یہ بڑا رنگ برنگا جھنڈا تھا۔ اس میں چاروں خواتین نے الگ رنگ کے پرانے ریشمی ملبوس سے اپنا حصہ ڈالا۔ نیلے، پیلے، لال اور ہرے رنگ کے 4 مستطیل ٹکڑے ایسے جوڑے گئے تھے کہ سلائی نظر نہ آئے۔ درمیان میں ایک سیاہ دائرہ تھا جس پر ریشم نے سفید ریشمی دھاگے سے کشیدہ کاری کے کمال کا مظاہرہ کیا تھا اور نصف دائرے میں بدائی کے حروف کاڑے تھے۔ بیچ میں ایک ستارہ تھا۔ راجہ نے یہ رنگین جھنڈا غنی کی مدد سے کار پر لگایا۔ آج کے اسے بدائی کا سرکاری پرچم قرار دیا جاتا۔ رابعہ نے اس کی ہاں میں ہاں ملائی۔ کل سے ایسا ہی پرچم حویلی پر لہرائے گا۔ میں نے کہا مجھے بھی انہی 4 رنگوں والی ٹوپی پہنا دو، بلکہ ریاست کی حدود میں اس کا استعمال لازمی قرار دے دو۔ ریشم نے انگریزی میں فرمایا آئی فلیگ انوینٹ آئی پرائز گیٹ مسٹ۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ میں نے جھنڈا ایجاد کیا ہے، چنانچہ مجھے انعام ملنا چاہیے۔ شہناز نے کہا تم کچھ اور بھی ایجاد کر رہی ہو کہ غنی نے اس کا کوئی انعام دیا ہے؟ جب وہ شرما کے اور منہ چھپا کے بھاگی تب مجھے ناقص العقل کے بعد یہ لیلا بھابی نے سمجھائی کہ وہ امید سے ہے۔ ایک وسیع میدان میں شادی کے انتظامات کیے گئے تھے۔ ایک کالج کا گراؤنڈ تھا،
ایک عجیب اتفاق یہ ہوا کہ میں پہنچا تو رانا اپنی گاڑی سے اتر رہا تھا۔ اس کی گاڑی پر ایم پی اے کے پیتل کے حروف والی پلیٹ ضرور ہوتی تھی، لیکن جھنڈا کوئی نہیں تھا۔ استقبال کرنے والوں نے میری گاڑی کے جھنڈے کو کسی نامعلوم ملک کا جھنڈا سمجھ لیا اور فرض کر لیا کہ اسلام آباد سے اس ملک کا سفیر شادی میں شرکت کے لیے پہنچا ہوا ہے۔ وہ سب کیمرے اٹھا کے میری گاڑی کی طرف دوڑے۔ ان کے ساتھ میڈیا کے رپورٹرز بھی بھاگے اور میں نے اس صورتحال کو دو طرح انجوائے کیا، ایک میڈیا والوں کی غلط فہمی دیکھ کر اور دوسرا رانا کی صورت پر حسد کے جذبات دیکھ کر۔ ایک وقت مجھ پر 3 ویڈیو کیمروں کی لائٹ پڑی اور متعدد اخبار نویسوں کے فلیش چمکے۔ میں نے سوٹ کے ساتھ ٹائی باندھ رکھی تھی اور راجہ نے بھی۔ اس نے رانا کی صورت دیکھی تو مزید ڈرامہ کیا۔ وہ آگے آگے چلنے لگا اور ہاتھ کے اشارے سے سب کو راستہ دینے کے لیے کہتا رہا، ہز ایکسیلنسی پیش کے کسی سوال کا جواب نہیں دیں گے۔ اخبار والوں نے حسب توقع سیاسی سوالات داغ دینے تھے۔ میرے بالکل قریب آ کے ایک رپورٹر نے مائک تقریباً میرے منہ میں ٹھونس دیا، یور ایکسیلنسی، آپ کیا سمجھتے ہیں اس شادی سے دونوں جماعتوں میں اس طرح کے امکانات روشن ہوں گے؟ میں نے مسکرا کے فرانچ میں جو کچھ کہا اس کا ترجمہ یہ بنتا تھا کہ اے میری محبوب، آخر تم کب تک مجھے اپنی قربت سے محروم رکھو گی؟ یہ گانے کے بول تھے۔ مجھے لندن میں قیام کے دوران کچھ فرینچ ضرور آ گئی تھی، لیکن اتنی نہیں کہ میں روانی سے بولیاں پڑھ سکوں۔ اخبار نویس میرے جواب پر سٹ پٹایا اور اس نے راجہ سے پوچھا، ہز ایکسیلنسی نے کیا فرمایا؟ راجہ نے متانت سے کہا، وہ فرماتے ہیں کہ چاند اور سورج کے درمیان فاصلے میں بھی کشش ہے۔ اس وقت تک میں پنڈال میں داخل ہو گیا تھا۔ راجہ کی وضاحت نے اخبار نویس کو چکرا دیا گیا ہوگا۔ اس نے فٹافٹ پوچھا، ہز ایکسیلنسی کا کس ملک سے تعلق ہے؟ ڈیموکریٹک اسلامک ریپبلک آف سد بدائی سے، اور میرے پیچھے اندر آ گیا۔ اس نے میرے کان میں کہا، قسم اللہ کی فی کے پتر، مزہ آ گیا آج رانا کی شکل دیکھ کے، ساتھ ہمارے استقبال کو دیکھ کے سچ کباب ہو گیا ہوگا۔ میں نے کہا، واقعی جلنے کی بو آ رہی تھی دور سے بھی۔ اس غلط فہمی کی گڑبڑ میں کسی نے دعوت نامہ دیکھنے کی زحمت یا جرات ہی نہیں کی اور میرے ساتھ راجہ بھی وی آئی پی گیٹ سے اس پنڈال میں پہنچ گیا، جہاں سارے سیاستداں، بیوروکریٹ، جنرل اور صنعت کار وڈیرے صوبوں پر تشریف فرما تھے۔ وہاں نہ میں کسی کو جانتا تھا اور نہ کوئی مجھ سے زیادہ لوگوں کو راجہ پہچانتا تھا۔ اس کے بتانے پر میں خود کئی لوگوں سے ایسے ملا جیسے ان سے شناسا ہوں۔ وہ ہے محکمہ موسمیات کا ڈائریکٹر جنرل۔ میں نے اس سے ہاتھ ملا کے کہا، اوہ ہو، کہیے کیسے ہیں چودھری صاحب، کیسے ہیں آپ؟ اخلاقاً اس نے مسکرا کے ہاتھ ملایا اور میرا حال پوچھا۔ ایسا کئی لوگوں کے ساتھ ہوا۔ اپنی یادداشت سے میرا نام تلاش کرتے رہے کہ مجھ سے کب اور کہاں ملے تھے۔ جب میں اس اجتماع میں تھا تو یقیناً کوئی وی آئی پی تھا، اس لیے کیسے پوچھا جا سکتا تھا کہ آپ کون ہو؟ میری یہ ایکٹیویٹی رانا نے بڑے تجسس اور پریشانی کے ملے جلے جذبات کے ساتھ دیکھی۔ شاید اسے یہ تشویش بھی ہوگی کہ ارباب اختیار کے حلقے میں میرے ملازم اتنے لوگوں سے کب اور کیسے ہو گئے۔ یہاں ممکن نہیں تھا کہ وہ ہر ایک کو بتاتا پھرتا کہ میری حقیقت کیا ہے۔ تقریب دیر سے شروع ہوئی تھی۔ وزیر داخلہ کے علاوہ اس اجتماع میں صوبائی اسمبلی کے ڈپٹی اسپیکر اور 3 وزرائے مملکت بھی شریک تھے۔ رات 12 بجے کھانا چل رہا تھا کہ ایک خوش پوش نوجوان نے میرے قریب آ کے کہا، مسٹر رفیق احمد شرازی۔ میں نے چونکے سے دیکھا، مجھے نواب نہ کہنے والا کون ہو سکتا ہے، اور سر ہلا کے کہا، جی فرمائیے، محترم وزیر داخلہ آپ سے ملاقات کے متمنی ہیں۔ اس نے اسپاٹ لہجے میں کہا، میں ان کا پولیٹیکل سیکرٹری ہوں، غضنفر علی۔ میں نے کہا، وہ کس سلسلے میں ملنا چاہتے ہیں؟ اس کا مجھے علم نہیں، تشریف لائیے، وہ بولا۔ میں کھانا ختم کر چکا تھا، چنانچہ اس کے ساتھ ہو لیا۔ مجھے پنڈال سے گزار کے اندر لے گیا، جہاں وزیر داخلہ صاحب نے کالج کے پرنسپل کا کمرہ اس ملاقات کے لیے کھلوا لیا تھا۔ مجھے اس کا نام بھی معلوم تھا اور ٹی وی پر اس کی صورت بھی میں نے بار بار دیکھی تھی۔ اس نے بڑی خوش اخلاقی سے مگر اٹھے بغیر ہاتھ بڑھا کے کہا، آئیے جناب، تشریف رکھیے، کیسے ہیں آپ؟ میں اس کے سامنے بیٹھ گیا تو پی اے باہر چلا گیا۔ وزیر صاحب کی نظریں مجھ پر جمی ہوئی تھی۔ میں نے اپنا اعتماد بحال رکھا اور کہا، آپ نے اپنی مصروفیت میں سے وقت نکالا اس ملاقات کے لیے، اس کے لیے میں حقیقتاً آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے عزت افزائی کی، لیکن یہ نہیں سمجھا کہ مقصد کیا ہے۔ ابھی سمجھا دیتے ہیں جی، کیا نام ہے آپ کا؟ ہاں، رفیق احمد۔ کیا نواب اور شرازی کہنا ضروری ہے؟ میں نے کہا، اس تکلف کی قطعی ضرورت نہیں۔ رفیق احمد، تم یہ سب کیوں کر رہے ہو؟ اس نے خاص اسپاٹ بلکہ ناگوار لہجے میں کہا۔ میں سمجھا نہیں آپ کا اشارہ کدھر ہے؟ یار اتنے ناسمجھ تو نہیں ہو تم کہ تم نے کون سی ریاست قائم کر لی ہے ریاست کے اندر، جس کے تم خود ہی حکمران بن بیٹھے؟ اب میں مقصد ملاقات سمجھ گیا۔ میں نے کہا، ضرور کسی نے آپ کو غلط اطلاع دی ہے۔ سچ بتائی میری آبائی جگیر ہے، لوگوں نے مجھے نواب کہنا شروع کر دیا ہے میرے منع کرنے کے باوجود۔ میں قانون کا پابند پاکستانی ہوں۔ پھر تم یہ کام کیوں کر رہے ہو جو حکومت کرتی ہے؟ سمجھنے کے باوجود میں نے کہا، میں قانون کے دائرہ اختیار سے باہر کچھ نہیں کرتا۔ آپ کس کام کے حوالے دے رہے ہیں؟ تمہارے علاقے میں حکومت نے صحت اور تعلیم کی سہولت فراہم کرنے کے لیے سب کچھ کیا ہے، کروڑوں روپے صرف کیے ہیں۔ ضرور کیے ہوں گے، لیکن ہر شہر میں، یہاں تک کہ اسلام آباد میں پرائیویٹ اسکول اور ہاسپٹل ہیں، مگر یہاں تم حکومت کو بدنام کرنے کے لیے ایسا کر رہے ہو، سیاسی فائدہ اٹھانا چاہتے ہو۔ وہ باقاعدہ خفا تھا۔ یہ غلط مفروضہ ہے، میرے مخالفین کا پروپیگنڈا ہے۔ کون ہے تمہارا مخالف؟ رانا رجب علی، جس کی 3 نسلوں نے اس علاقے کے عوام کی فلاح و بہبود کے لیے اپنی زندگیاں وقف کر رکھی ہیں۔ میں نے کہا، کون سا اسکول یا ہاسپٹل قائم کیا ہے انہوں نے؟ میں ضرور دیکھنا چاہوں گا۔ اس نے ایک فائل اٹھا لی۔ پتہ یہ چلا ہے کہ تم یہاں کوئی ڈیم بھی بنانا چاہتے ہو، تم کالا باغ ڈیم کیوں نہیں بناتے؟ میں نے کہا، ڈیم بنانا میرا کام ہی نہیں۔ اس نے کہا، سنا ہے تم اگلے الیکشن میں رانا صاحب
मुकाबले पर आना चाहते हो? मैंने इसकी आंखों में आंखें डाल के मजबूत लहजे में कहा, जी सर, बिल्कुल सही सुना है आपने, और इसके लिए तुमने एक पार्टी में शमूलियत भी इख्तियार कर ली है। वज़ीर दाखिला का लहजा पर अनाथ था। मैंने कहा, शामिल होने की बात नहीं, पहले इसमें हूँ। शायद आपके इल्म में ना हो, मुझे पार्टी ने टिकट देने का फैसला भी कर लिया है, हालांकि इलेक्शन अभी दूर हैं। इसका चेहरा बिगड़ गया। इस बिना पर तुम्हारी पार्टी ने यह सब अहमकाना फैसला किया है? क्या तुम्हारे वोट हैं इस इलाके में? अब से 2 साल पहले तुम्हारा नाम कोई नहीं जानता था, और आज इस इलाके के अवाम में तुम्हारा दोस्त एक भी नहीं, सब दुश्मन हैं। मैंने मुस्कुरा कर कहा, चलिए मेरी ज़मानत ज़ब्त हो जाएगी, राना साहब को फ़िक्र करने की क्या ज़रूरत है। मिस्टर रफ़ीक, मैं तुम्हें ख़बरदार करता हूँ, तुम्हारे खिलाफ मुसलसल शिकायत मसूल हो रही हैं। तुम इलाके के अवाम को गुमराह कर रहे हो, इनमें इश्ताल फैला रहे हो। तुम्हारे मरासम डाकुओं से हैं और तुम्हारी हवेली एक अयाशी का अड्डा बनी हुई है। जब से तुमने लड़कियों को पढ़ाने के लिए हवेली में बुलाना शुरू किया है, फहाशी बढ़ गई है। मैंने खामोश रहना और बर्दाश्त करना बेहतर समझा। आप कहिए, मैं सुन रहा हूँ, लेकिन जवाब नहीं दूंगा जब तक ये इल्ज़ाम किसी अदालत में न लगाया जाए। वो चिराग पा हो गया, ये भी बहुत जल्द होगा। मर्दों ने हमें बताया है कि इनके घर की इज्जत महफूज नहीं, लड़कियों के याराने बढ़ गए हैं। वो आशिकाना ख़त लिखती हैं, पढ़ने के बहाने हवेली में गलत किस्म के लोगों से मिलती हैं। एक लेडी डॉक्टर इनके हमल गिराती है। गाँव में नज़ायदा बच्चे पड़े हुए हैं, मिले हैं। मैंने कहा, फिर आपने मुझे क्यों छोड़ रखा है? अभी हुक्म दें मेरी गिरफ्तारी का, मेरे खिलाफ सारे केस रजिस्टर करा दें। आपका एक इशारा काफ़ी है, लेकिन इससे पहले अपने मुंतखब नुमाइंदे को कानून के कटहरे तक तो ले जाइए, जिसके खिलाफ कत्ल, अगवा और हब्स भेजा जैसे संगीन जराइम के मुकदमा दर्ज हैं। इसने एकदम अपना लहजा बदल दिया। नवाब रफ़ीक अहमद, तुम हुकूमत के खिलाफ नफरत फैला रहे हो। मैं ऐसा कोई काम नहीं कर रहा हूँ और ना करूँगा। बरतानिया में दौलत मुश्तरका के लिए खारजा कमेटी के एक रुकन में लॉर्ड एडनिस वो मुझे ज़ाती तौर पर जानते हैं, और ज़रूरत पड़ी तो मैं पाकिस्तान की चोटी के वकीलों के साथ बरतानिया से लॉर्ड एडनिस की कंपनी के कानूनी मुशीर को बुलाऊँगा। मैं इस कंपनी का एजाज़ी डायरेक्टर भी हूँ। मैंने देखा कि वज़ीर दाखिला के चेहरे के तासुरात एकदम बदले। मैं समझता हूँ आपको तरक्याती काम आवाम के मुंतखब नुमाइंदे राना रजब अली के साथ मिलकर करने चाहिए। क्या आपने इन्हें कायल कर लिया है? वो मैं कर लूँगा, पहले तुम इनके साथ सुलह करो और मैं इनकार करूँ, फिर क्या मुझे तबाह कर दिया जाएगा? मुझ पर मुकदमात बना दिए जाएंगे, मेरी ज़मीन पर कब्जा हो जाएगा, हवेली बम से उड़ा दी जाएगी। आप खुल के क्यों नहीं कहते? अभी इलेक्शन में वक्त है, पुलिस और सारे इंटेलिजेंस के इदारे आपकी कमान में हैं, लेकिन मैं भी बता दूं कि इससे हुकूमत को बदनामी के सिवा कुछ हासिल नहीं होगा। इसने मेज़ पर मुक्का मारा। हमारे पास मुसद्दका इतलात हैं कि तुमने अपनी प्राइवेट आर्मी बना ली है। मिस्टर शिराजी, तुम पर बगावत की साजिश का केस बनता है तो ज़रूर बनाएं, लेकिन प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड तो आपके भी होंगे। सिक्योरिटी कंपनी किसी को भी फराहम कर सकती है, इनके पास लाइसेंस होता है। तुम्हें ये लाइसेंस किसने दिया है कि अपनी फ़ौज बनाओ और इलाके में दहशत फैलाओ? वो क्लाशनिकोव लेकर तुम्हारे साथ चलते हैं, ममनुआ बोर का असला रखना जुर्म है। मैंने कहा, आज के अखबार उठा के देखिए, एक पीर और मौलाना के आगे पीछे कितने लोग क्लाशनिकोव उठाए चल रहे हैं। क्या आपने इनका लाइसेंस चेक किया? और अभी जो मेज़बानों ने शादी की खुशी में क्लाशनिकोव के राउंड चलाए, वो धाड़ने लगा, शट अप, तुम जानते नहीं तुम किससे बात कर रहे हो। मैं चाहूँ तो तुम्हारे खिलाफ 101 मुकदमात खड़े कर दूँ, कोई अदालत तुम्हारी ज़मानत नहीं दे सकती। सारी उम्र जेल में चढ़ा सकता हूँ मैं तुम्हारे साथ सारे ख़ानदान को, तो मैं गायब करा सकता हूँ, ऐसे कि सारी उम्र तुम्हारे लवाहिकीन को तुम्हारा सुराग न मिले। मैंने कहा, बेशक आप ये सब कुछ कर सकते हैं, मगर अभी इस मुल्क में एक निज़ाम इंसाफ जिंदा है, पहले इसे मार दें। अगर इसके ऊपर जो इंसाफ करने वाला बैठा हुआ है, इसका हाथ आप कैसे पकड़ेंगे? क्या आपने सुना नहीं कि मारने वाले से बचाने वाले का हाथ ज़बरदस्त है? और आपकी ये खुदाई कितने दिन की है, इसको भी ध्यान में रखें। खुदा हाफिज़। मैंने फिल्मी हीरो की तरह एक जज्बाती तकरीर दाग दी थी। कमरे से बाहर आते मुझे एहसास हुआ, गुस्से में अकल का दामन हाथ से छोड़ के मैंने शायद अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली है, लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता। तो सच था, वो मेरे मुंह से निकल गया। जज्बात की इस तूफ़ानी लहर को मुसलहत के तकाज़ों का बंद बांध के रोकना मेरे बस में ना रहा। बाहर आके मैंने देखा कि बेशतर मेहमान रुखसत हो चुके हैं, लेकिन राना बड़ी शान से बरजमा था। इसकी नज़रों में मेरे लिए एक सवाल था कि कहो नवाब के नुत्फ़े, कैसी रही मुलाकात? राना से अदावत मोल लेने का इंजाम देखा। इसके लबों पर एक फातिहाना हकारत अमेज़ और पुरगुरूर मुस्कुराहट थी। मेरे राजे का, चल उठ, अब वक्त है हम निकल जाएं। इसने हैरानी से मुझे देखा। ऐसा क्यों हो गया फीके पुत्र? मैंने इसका बाजू खींचा, बस खेल खत्म हुआ अपनी हमाकत से। अरे कुछ मुंह से बोल, आखिर हुआ क्या है? राजा ने खुश दिली से पूछा। इस वक्त तक मुझे एहसास हो चुका था कि मैं कितनी बड़ी बेवकूफ़ी कर चुका हूँ। मैंने राजा को सब बता दिया, लेकिन मुझे बड़ी हैरत हुई जब इसने मुझे ना बुरा कहा, ना भला, ना लानत, ना मुलामत की। वो आराम से बैठा बाहर देखता रहा। मैंने खामोश होने के बाद इसने कहा, और क्या हुआ? मैंने बिगड़ कहा, राजा ये जो भी हुआ क्या ये कम था? इसने हंस के कहा, कुछ नहीं यार, तू डर गया है। अबे इसकी तो माँ बहन एक कर देता, साले को इसकी औकात याद दिला देता। मैंने कहा, राजा क्या तू पागल हो गया? कल शाही फौजें सदबदाई पर चढ़ाई कर देंगी, हाँ तहस नहस कर देंगे हवेली को। हम फिर शाही किले में रहेंगे, सरकारी मेहमान बन के। ख़त्म हुआ सदबदाई का तरक्याती प्रोग्राम। इसने मेरे कंधे पर हाथ मारा। ऐसा कुछ नहीं होगा फीके पुत्र, तू देखता जा। ऐसे कई वज़ीर भुगत चुके हैं हम। कुल्हाड़ी तूने नहीं, इसने मारी है अपने पाँव पर। इसने अपनी इनिंग खेल ली है, अब शुरू होनी है हमारी इनिंग। देख ये पहला छक्का।
راجا نے موبائل ٹیلی فون سے کوئی نمبر ملایا۔ ہاں میرے لگتے جگر، ایٹم بم بنا رہی ہے تو انہیں؟ شاباش ہے، آفرین ہے میرے سائنسدان پر۔ اب دیکھتا جا دھماکہ کب ہوتا ہے۔ پھر اس نے فون بند کر دیا۔ میں نے پوچھا یہ کون تھا؟ کس ایٹم بم کی بات کر رہا تھا تو؟ اتنی جلدی کیا ہے، سب سامنے آ جائے گا فیکے پتر۔ میں نے کہا راجا میں اتنا اپسیٹ ہوں۔ اپسیٹ مت ہو، کوئی اچھی بات سوچ۔ وزیر داخلہ کو بھول جا، ایشوریہ رائے کے بارے میں سوچ، اس کا تصور کر، اپنی پسند کے کپڑوں میں یا کپڑوں کے بغیر، تیری مرضی۔ میں سمجھ گیا کہ اس وقت میرا کوشش کرنا لا حاصل ہوگا۔ راجا کچھ بتائے گا نہیں۔ اس کے رویے سے میری کچھ ڈھارس بندی تھی۔ اس کے پاس میرے دفاع کے لیے کچھ تھا جس پر اسے بہت اعتماد تھا۔ سوال یہ تھا کہ ایسی کیا چیز ہو سکتی ہے؟ راجا صرف ایک صحافی تھا، کیا وہ اس خیال سے مطمئن ہے کہ کسی پریس کانفرنس میں میری اور وزیر داخلہ کی ساری گفتگو کا بانڈا پھوڑ دے گا کسی ثبوت کے بغیر؟ اگر وہ ایسا کرتا ہے تو یہ مزید خرابی ہوگی۔ وزیر صاحب کے لیے انکار کرنا اتنا ہی آسان ہے جتنا مجھے اٹھوانا یہ میرے خلاف مقدمہ درج کرانا۔ جھوٹ تو وزیر ایسے بولتے ہیں جیسے وہ سانس لیتے ہیں۔ گاڑی پھر حویلی میں داخل ہوئی تو رات کے 2 بجے تھے۔ راجا اب بھی بہت اچھے موڈ میں تھا۔ میں نے ایک بار پھر کوشش کی، راجا یہ کیا رویہ ہے؟ میں اتنا پریشان ہوں اور تم عجیب موڈ میں ہو۔ پریشان ہونا چھوڑیے، جینا شروع کیجیے۔ تیرے پاس نہیں ہے تو کوئی بات نہیں، آنکھیں بند کر کے سو جا اور نیلے خواب دیکھ، صبح بات کریں گے۔ میں بھنا کے اپنے کمرے میں چلا گیا۔ راجا کا اعتماد مجھے پرسکون کرنے کے لیے کافی نہیں تھا۔ میں سونے کی کوشش میں جاگتا رہا۔ ایک عجیب بات یہ تھی کہ سکون کے لیے مجھے کسی دوا کی طلب محسوس نہیں ہوئی۔ مجھے نور جہاں کی یاد آئی، یہ جادو اس کے پاس تھا کہ صرف اپنی قربت سے وہ میرے دل میں دماغ میں بھڑکتی آگ کو بھی شبنم کی طرح سرد کر سکتی تھی۔ ایسا کئی بار ہوا تھا۔ جب میں پریشان تھا تو اس نے یوں میرے پریشانی اپنے وجود میں جذب کر لیا تھا جیسے بعض سپیرے منہ سے چوس کر خطرناک سانپ کا زہر نکال دیتے ہیں۔ مجھے احساس تھا کہ میں نے وزیر داخلہ کی دشمنی مول لے کر بہت بڑی حماقت کی ہے۔ شاید میں سیاست کر ہی نہیں سکتا، اس کے لیے بہت زیادہ منافقت چاہیے، مصلحت اور مصالحت کا وہ جذبہ چاہیے کہ آدمی سب برداشت کر سکے، بے شرم اور بے غیرت ہو جائے۔ اپنے خیالات کی یلغار سے تنگ آ کے میں نے شہناز سے رجوع کیا۔ تھوڑے سے تعامل کے بعد اس نے مجھے اپنے بیگ سے ایک خواب آور گولی نکال کے دے دی۔ اپنے میرے رویے اور اپنی صورت سے اندازہ ہو گیا تھا کہ مجھے یہ دوا ملنی چاہیے۔ جب دوا کے اثر سے میں سویا تو میری نیند ڈسٹرب رہی اور دوا کا اثر بھی زیادہ دیر نہیں رہا۔ پریشانی اور تفکرات کے جراثیم نے دوا کی طاقت کو شکست دے دی اور 4 گھنٹے بعد میں اٹھ بیٹھا۔ اس وقت تک سورج طلوع ہو چکا تھا۔ میں نے غسل پہلے کیا، اس نے مجھے کچھ فرحت ملی۔ میں نے کافی کی طلب کی اور باہر لان میں ٹہلنے لگا۔ راجا ابھی سو رہا تھا۔ میں نے ایک موٹر سائیکل کی آواز سنی جو گیٹ پر آ کے رک گئی۔ کچھ دیر بعد گارڈ نے مجھے ایک پیکٹ لا کے دیا۔ میں نے اسے کھول لیا کیونکہ اس پر کسی کا نام نہیں لکھا ہوا تھا۔ اس کے اندر سے ایک ٹیپ برآمد ہوا۔ میں نے اسے الٹ پلٹ کے دیکھا اور گارڈ سے پوچھا یہ کون لایا تھا؟ اپنا نام بتایا اس نے؟ نہیں سر۔ کہنے لگا راجا صاحب کو دے دینا اور واپس چلا گیا۔ جوان لڑکا تھا، گارڈ نے کہا۔ اسی وقت راجا آنکھیں ملتا نمودار ہوا۔ ٹیپ کو دیکھ کے اس نے نعرہ لگایا، مل گیا ایٹم بم؟ میں نے کہا راجا کیا ہے اس ٹیپ میں؟ راجا مسکرایا اور بولا آجا اندر، اپنی آواز بھی سن لے۔ میں بہچا کے رہ گیا۔ یہ اس گفتگو کا ٹیپ ہے جو وزیر داخلہ نے مجھ سے کی۔ راجا نے کہکا مارا، تو نے ایک فلم کا وہ ڈائلاگ ضرور سنا ہوگا، میں بلا ہوں شیشے سے پتھر کو توڑ دوں۔ میں نے کہا لیکن تجھے کیسے معلوم ہوگا پہلے سے، اور وہاں ٹیپ ریکارڈ کیسے لگایا گیا تو نے؟ پھیکے پتر، جب مجھے معلوم ہوا کہ وزیر داخلہ صاحب نے تجھ سے ملاقات کی خواہش ظاہر کی ہے تو میں سمجھ گیا تھا کہ وہ کیا کہیں گے۔ وہ کالج کے پرنسپل کا کمرہ تھا۔ قسمت اچھی تھی کہ مجھے کچھ وقت مل گیا۔ وزیر صاحب کا PRO اور میں ایک ساتھ کام کر چکے ہیں۔ اس نے مجھے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ میں نے باقی انتظام کیا۔ ٹیپ اس کمرے میں نہیں تھا، وہاں 2 FM مائک تھے۔ ریکارڈنگ کسی اور نے باہر کی، آج سنتے ہیں۔ میں نے کہا اور اب تو اسے پریس کانفرنس میں سنوائے گا؟ ضروری نہیں، پہلے وزیر صاحب سن لیں، ایک کاپی انہیں بھی دیں گے، راجا نے کہا۔ اندر کمرے کا دروازہ بند کر کے راجا نے ٹیپ کو کیسٹ پلیئر میں لگایا اور آن کر دیا۔ چند سیکنڈ کے سرسراہٹ کے بعد کمرے میں ایک آواز ابھری، مگر یہ نہ میری آواز تھی نہ وزیر صاحب کی، یہ لتا کا گانا تھا، ملو نہ تم تو دل گھبرائے۔ میں نے راجا کی طرف دیکھا، اس کا رنگ اڑ گیا تھا۔